میرے بھائیوں، یہ ہمارا ایک ساتھی ہے، راجدھانی چینل چلاتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر راجدھانی چینل کے نام پر جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا، آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن دبا دیجئے، تو آپ کو ہماری اور ہمارے علاوہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہیں گی، آپ ان کو سن سکتے ہو۔ راجدھانی چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبائیے۔ وہاں کی عوام اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہی ہے، آپ سجدے کی زیادہ حقدار ہے۔ جب وہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا ارأیت لو مررت بقبری اتسجد لہ؟ سوال اس کا کیا ہے اور نبی جواب کیا دے رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم میرے انتقال کے بعد کل میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ وہ زندگی کی بات کر رہا ہے اور آپ اپنے انتقال کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ آپ زیادہ حقدار ہیں سجدے کے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا، نہیں مت کرو، یہ نہیں کہا، اچھا ٹھیک کرو، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا کہا ارائیتا، کیا خیال ہے تیرا؟ کیا لو مررت بقبری تسجد لہ، کیا کل تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا اس کو سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا فلا تفعلوہ، ایسا کرنا بھی نہیں۔ غور کیجیے، آپ صحابی اجازت مانگ رہا ہے آپ کے سامنے سجدہ کروں میں، اور آپ کہہ رہے کیا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو سجدہ کرے گا؟ جانتے ہو اس کا تال میل کیا ہے؟ اس کا تال میل صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابھی میں زندہ ہوں، اور اگر یہ میرے سامنے ابھی سجدہ کریں گے بھی تو میں ان کو منع کر سکتا ہوں، ان کو روک سکتا ہوں ایسی حرکت کرنے سے، لیکن کہیں کل میرے انتقال کے بعد اگر سجدہ یہ کرنے لگے تو میں ان کو کیسے روکوں گا؟ جب میں اس دنیا ہی میں نہیں رہوں گا تو ان کو منع کیسے کروں گا؟ تو آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں خطرہ محسوس نہیں کیا، کیونکہ زندگی میں آپ کو خطرہ تھا ہی نہیں، کیونکہ زندگی میں آپ اپنے آپ منع کر سکتے تھے ایسا مت کرو۔ آپ کو فکر ہوئی تو اپنے انتقال کے بعد کی فکر ہوئی کہ یہ لوگ میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگے، تو آپ نے کہا کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، کہا ایسا کرنا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، تب اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اس بیان کے بعد، اس جملے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی غیر کے لیے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ قسمیں نکالو بدعت کی طرف، بدعت دو ہوتی ہے، بدعت حسنہ ہوتی ہے، بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایسی سجدے کی دو ہوتے ہیں، تعظیمی ہوتے ہیں اور ایک تعبدی ہوتے ہیں۔ ہم تو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، تعبدی سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم عبادت والا سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک ہندو بھی کہنے لگے کہ ہم ان کے سامنے عبادت والا سر تھوڑی جھکا رہے، ہم تعظیمی سر جھکا رہے ہنومان جی کے سامنے، تو وہ مشرک نہیں ہے نا؟ ایک ہندو اگر یہ کہے کہ ہم شنکر جی کے سامنے تعظیمی سر جھکا رہے ہیں، یعنی عزت والا، عبادت والا نہیں، صرف عبادت والا میں تعظیمی ہوں، صحیح ہے نا؟ اس کو تم شرک کہتے ہو تو تمہارے یہاں یہ تعظیمی سجدہ کہاں سے جائز ہو گیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا ہی جائز نہیں، حرام ہے۔ آپ نے اپنی دونوں حیثیتیں بتا دی کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں۔ ایک اور نظریے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مسلم شریف کی روایت اٹھاؤ، رافع بن خدیج اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم يعبرون النخل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، مکہ سے جب مدینہ آئے تو ہم لوگ کیا تھے، مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے، تعبیر نخل کیا کرتے تھے، کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے۔ قلم کاری سمجھتے ہیں؟ ایسے دو کھجور، مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ نر کھجور کا گاوا ہے، یہ مادہ کھجور کا گاوا ہے، یعنی کھجور میں نر مادہ بنا لیتے تھے، یہ نر ہے یہ مادہ کھجور کا گاوا ہے،
اور نر مادہ دونوں کو ملاتے تھے ایسے، پھر زمین کے اندر بولتے تھے، زمین میں اس کو گاڑتے تھے، اور ان کا ایسا رواج تھا، ایسا پرچلن تھا، یہ سمجھ لو کہ ایسی ان کی ایک رسم تھی کہ ایسا کرنے سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے میاں بیوی مل گئے تو بچے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نر ہے، یہ مادہ کھجور کا گابا، دونوں کو بولتے تھے، کہتے تھے زیادہ کھجوریں پیدا ہوں، نر مادہ بنا لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے جب ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، وہ کہہ رہا ہے یہ نر کھجور کا گابا، یہ مادہ، ایسے بول رہے ہیں ایک لیے، تو اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا تو مسکرائے، اور آپ نے کہا یہ کیا کرتے، ماذا تصنعون، مسلم شریف کا الفاظ ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ نر یہ مادہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا، ایسے تھے اللہ کے رسول، کنا نصنعوہ، ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، پہلے مظاہرے پر کانا لگا ہوا ہے، کنٹینیو، یہ ہمارا آج کا تھوڑی عمل ہے، ہم تو ایسا کرتے ہی چلے آئے، برابر کر رہے ہیں، کنا نصنعوہ، ہماری تو یہ عادت ہے، ہم تو نر کھجور کے گاوے کو مادہ کھجور کے گاوے کے ساتھ ملا کے زمین میں بولتے ہیں، تب کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، ہم تو ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا لو لم تفعلوا کان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ ذرا دیکھیے، اللہ کے رسول نے ان کو شریعت کا حکم نہیں دیا، آپ نے اپنا مشورہ دیا، آپ نے کیا کہا، لو لم تفعلوا کان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ نر مادہ بنا بیٹھے ہو زمانے جاہلیت کی ضرورت نہ رہی مادہ، یہ بھی کچھ ہوتا ہے اس میں، ایک طرف سے وہ یہ کیا کم بنایا، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اچھا ہوتا۔ صحابہ کرام تو نبی کے ہر اڑاؤں پہ مٹنے والے تھے، ارے اللہ کے نبی منع کرنا چھوڑ دیا، اب انہوں نے ایسی ایسی بولنا شروع کر دیا، کچھ نہیں نر مادہ نہیں، سب سمپل نارمل، سب نیوٹرل، ایک طرف سے بول دیا۔ فرمایا کا سب اسی سال کھجور کم پیدا ہوئی، نقصان ہو گیا۔ میں آپ سے کہوں، مولوی صاحب آج کیا کون سا دن ہے، منگل کا دن، بدھ کا دن، مولوی صاحب ہم نے تاریخ دی بدھ کی، بدھ کو جلسہ کرو، نہیں مولوی صاحب اتوار دے دیجیے، نہیں بدھ کرو۔ اچھا مولوی صاحب آپ بدھ کا دن چھوڑ دیجیے اور دوسرا دن کوئی بھی دیجیے، میں نے کہا نہیں بدھ کا ہی دن، اور بدھ کو بارش ہوتی ہے، کبیرہ مولوی ماڑا وہ کہہ رہا تھا بدھ کا دن چھوڑ دو، آپ لوگ کہتے ہیں ہوتا ہے ایسا۔ اور سنو، کسی کو 5-6 سال شادی کے بعد بچہ نہ ہو، مسجد میں خود کہ رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اللہ بیٹا 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 نہیں ملے اور ایک بار چلا جائے، نام نہیں لوں گا، ایک بار چلا جائے اور اسی سال بیٹا ہو جائے، وہ دیکھو اللہ میں طاقت نہیں، میں طاقت، یہ دیکھو واقعی یار اللہ نہیں دیتا، یہ ہے اللہ نہیں دینا چاہتا تھے، روڈ زبردستی لڑ لڑ کے دلوایا اللہ سے، آدمی نہیں سمجھاتا۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر تم ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا، اچھا ہوتا، انہوں نے کہا چھوڑ دیا، فَتَرَكُوهُ، انہوں نے ایسا چھوڑ دیا کرنا، اور ایک طرف سے نیوٹرل کھجوروں کو جب بولنا شروع کر دیا، جب کھجوریں بول گئے فَلَقَصَدْ اسی سال کھجوریں کم پیدا ہوئی، فَذَكَرُوهُ لَهُ، انہوں نے اس چیز کا ذکر اللہ کے رسول سے کیا، اللہ کے رسول ہم پہلے ایسا ایسا کرتے تھے تو زیادہ کھجوریں پیدا ہوتی تھی، آپ نے منع کر دیا تو ہم مان گئے، ہمارا نقصان کیا، ہمارا نقصان ہو گیا، دیکھیے کتنے لوگ ہاؤس میں چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا ایسا کرنے سے ایسا ہو گیا، حیثیت دیکھیے رسول ہو تو ایسا، یہاں تو مولوی زبردستی اپنی بات منوانے میں لگتا نہیں، تازیہ بنانا جائز ہے بناؤ، اللہ کے رسول نے نہیں نکالا، ارے ان کے زمانے میں یہ سب نہیں تھا تم نکالو، ارے یہ لائٹیں کیوں جلاتے ہو، یہ کمکم میں جلا رہے ہو، یہ لائٹیں جلا رہے ہو، اللہ کے رسول کا اللہ کے نبی کے زمانے میں لائٹیں تھی نہیں، آج ہی جلاؤ، اپنی ہار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں آج کا مولوی۔ اللہ کے رسول کا کی انسانیت دیکھو، آپ نے کس انداز سے فرمایا، آپ نے فرمایا اچھا تو میں تو تمہارے نقصان کے لیے نہیں آیا تھا، اب تمہیں نقصان ہو گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کرو میرے بھائیو، آپ نے اس موقع پر جو جملے ادا کیے وہ جملے امام مسلم صحیح مسلم کے اندر لاتے ہیں، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوہ، جب میں تمہیں تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں، جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں، آمین زور سے یا آہستہ، سینے پر نیت یا ناف کے نیچے نیت، تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت، قرآن خوانی پڑھنے کے بعد جائز کے ناجائز،
جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں فخذوہ تو تم اس کو لے لیا کرو، تم اس پر عمل کر لیا کرو، تم اس کو رسول کی بات سمجھ کر جان کر فوراً اس کے اوپر عمل کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ اور جب میں تمہیں تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ تمہیں بتاؤں جس کا تعلق دین سے نہ ہو، میں تمہیں تمہارے دنیا کی کوئی بات تمہیں بتاؤں، تمہارے دنیا سے اس کا کوئی تعلق ہو، اس کے بارے میں تمہیں جب کوئی مشورہ دوں فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ تو تم میری بات کو رسول سمجھ کر نہیں بلکہ انسان سمجھ کر میری بات کو لے بھی سکتے اور چھوڑ بھی سکتے ہو۔ اگر میری بات چھوڑنے میں تمہیں بھلائی نظر آتی ہے تو تم میری بات کو چھوڑ دو۔ تم جیسے کھجورے پہلے بوتے تھے اسی طریقے سے بو، نرم مادہ بنایا کرتے تھے اسی طریقے سے تم وہی کام کر لو۔ جب میں تمہیں تمہارے دنیا کی کوئی بات بتاؤں تو میں بھی ایک انسان ہوں، میری بات بھی ایک انسان کی بات سمجھ کر چھوڑ بھی سکتے ہو اور لے بھی سکتے ہو، لیکن جب میں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں تو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب ایک ہی چیز جائز ہے، 4 امام آئے ہیں، چاروں پر حد تو ہیں، ہم نہیں کہہ رہے چاروں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے اجتہادات کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، امام شافعی کہتے ہیں زور سے آمین، ابو حنیفہ کہتے ہیں آہستہ آمین، امام شافعی کہتے ہیں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بالکل نہیں۔ 4 امام، چاروں کو برحق کہنے والے لوگ موجود ہیں، ان میں سے بات تو ایک ہی صحیح ہوگی۔ آپ کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ جو پڑھتا ہو اس کی بھی نماز ہو جائے گی، جو نہیں پڑھتا اس کی بھی ہو جائے گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پڑھے اس کی بھی ہو اور ایک آدمی بالکل چھوڑ دے اس کی بھی ہو، ایک آدمی رفع الیدین نہ کرے تب بھی صحیح اور ایک آدمی کر لے تب بھی صحیح؟ ارے صحیح تو ایک ہی چیز ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کرو، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں صحیح ایک ہی چیز ہوگی، یا تو نبی نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، اسلام کو ہر کسوٹی پر رکھ کر پرکھو، اگر نبی نے کیا ہے اور آخری وقت تک کیا ہے تو کرنا سنت اور اسلام، اور نہیں کیا ہے تو نہیں کرنا اسلام۔ آخری وقت تک آمین زور سے بولی اور بولنے کا حکم دیا ہے تو بولنا اسلام، نہیں بولا ہے یا آہستہ بولا ہے تو آہستہ بولنا اسلام۔ یہ تو ہم اور آپ غور کریں اور دیکھیں، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو غلامی سے نکلنا پڑے گا اور اتباع کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحاد ملت کے حوالے سے یہ حدیث بہت ضروری ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کائنات کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن، اور دوسری میری سنت ہے یعنی حدیث، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اللہ کے رسول چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ لوگوں میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد 4 امام بھی آئیں گے، تم ان میں سے کسی ایک کی بات کو لے لینا، تم جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن آپ نے یہ بات نہیں کہی۔ میرے پیارے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو، سنجیدگی سے غور کرو، جو نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے رسول پیدا ہوں گے، سلاسونا کذابونا یاتون، میرے بعد 30 جھوٹے رسول آئیں گے، گنتی ان کی بتا سکتے ہیں، قیامت تک 30 جھوٹے رسول پیدا ہوں گے، تو کیا وہ اپنے انتقال کے چند سالوں کے بعد آنے والے 4 اماموں کی گنتی نہیں بتا سکتے تھے کہ میرے بعد 4 امام بھی آئیں گے؟ میرے بھائیوں، 30 جھوٹے رسولوں کی گنتی بتائی ہے لیکن 4 امام کی گنتی نہیں بتائی ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت سے پہلے آنے والے جھوٹے رسولوں سے ڈرا رہے ہیں لیکن جنت میں جانے کے لیے یہ نہیں کہہ رہے کہ ان میں سے کسی ایک امام کی بات مان لینا تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ذرا تصور کرو، سوچو، مولویوں سے سوال کرو کہ میرے نبی کانا دجال کا نام لے سکتے ہیں کہ دجال آئے گا، میرے نبی امام مہدی کا نام لے سکتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں کہ قیامت قیامت آئیں گے، میرے نبی ان تمام لوگوں کے نام لے سکتے ہیں؟ کیا میرے نبی ابو حنیفہ کا نام نہیں لے سکتے تھے؟ امام شافعی کا نام نہیں لے سکتے تھے؟ امام مالک کا، امام احمد کا نام نہیں لے سکتے تھے؟ لیکن
लेकिन मेरे भाइयों, आज हम ये नाम पर इतने पीछे पड़ गए हैं, लेकिन उन नामों के बारे में हम नहीं सोचते जिनसे आपने बाखबर किया है। आपने जिस चीज से खबरदार किया वो ये कि मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इन दोनों को अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। आपने गुमराही की फिक्र थी आपको हमारी कि हम गुमराह होंगे, लेकिन उसके लिए नुस्खा कीमिया क्या दिया, उस गुमराही से बचने का आपने इलाज क्या बताया? आपने बताया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताबुल्लाहि व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब है कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत है। मेरे भाइयों, ये दो चीजें आपने बताई जो गुमराही से हमें और आपको बचाएंगी, तीसरी कोई चीज नहीं बताई। क्या गलत हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया और कौन सा एटम बम और टाइम बम गिर गया हमारे और आपके ऊपर? इत्तेहाद हो, किस बुनियाद पर इत्तेफाक होगा और इत्तेहाद होगा? बड़ी अच्छी बातें हो रही थी मुझसे पहले, लेकिन मेरे भाइयों, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए हमने क्या किया? सिर्फ एक बुनियाद पर आप इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं कर सकते हैं। हमें ये बताइए कि मुसलमान लोग एकजुट होकर चलिए, हम आपके साथ हैं, आपका पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं। हम सब ने हमारा मजाक उड़ाया है, कांग्रेस ने हमारा मजाक उड़ाया, बीजेपी ने मजाक उड़ाया, मायावती ने हमको ठगा, मुलायम सिंह ने भी हमको ठगा, सारे चोर हैं, सबने हमको ठगा। हम जाएं तो कहां जाएं? आप कहते हैं मुसलमानों का एक प्लेटफार्म होना चाहिए, आपके 4-4 प्लेटफार्म है, आप बताइए हम जाएं तो कहां जाएं? डॉक्टर अयूब साहब अपना एक अलग महाज खोले हुए हैं पीस पार्टी के नाम पर, आपका यहाँ एक अलग महाज खुला है उलमा काउंसिल के नाम पर, एक हमारे तौकीर रजा साहब बरेली में रजाए मुस्तफा के नाम पर महाज खोले हुए हैं, इमाम बुखारी साहब अपना एक अलग महाज बनाने वाले हैं। हम कहां जाए? हमें बताओ, तुम्हारा कौन सा एक महाज है? एक कब हो तुम? कहां तुम्हारे अंदर इत्तिफाक है? आपके अंदर भी तो एक पार्टी नहीं हो पा रही है, आपके यहाँ पर भी मुसलमान तो एक जमीयत और जमात के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, आपकी पार्टियां भी तो सब कुछ हटकर एक पार्टी नहीं बन पा रही है। और जब तक कयादत, सयादत और इन तमाम चीजों का झगड़ा रहेगा कि हम इस पार्टी के अध्यक्ष रहे, हम इस पार्टी, हमारी बागडोर हमारे हाथ में रहे और पार्टियां बनती रहेंगी, माफ कीजिएगा हमारा हश्र यही होता रहेगा जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने से, हम अपनी आंखों के सामने से यही हश्र होगा। यहां मौलाना जर्जी साहब खड़े हो जाए मुबारकपुर से, अभी बरेलवी भाई कहेंगे बस वहां भी, अरे यहूदी को वोट दे देना अच्छा है लेकिन इसकी वहां भी को वोट देना, यही आपका कोई आदमी खड़ा होगा, अच्छा ये बरेलवी खड़ा हो गया है, हम इसको वोट कैसे दे देंगे? अरे इसको खबर पूछने वाले को वोट दे देंगे, हम तो एक गैर मुस्लिम को दे देंगे लेकिन इसको नहीं देंगे। मेरे भाइयों, ये चीज चलती है और होता है, ये मैं आपकी नकाब कुशाई कर रहा हूं जो उस मौके पर देखा जाता है और इसी का खमियाजा है। इस वक्त सब एक हुए हैं। दूसरी तरफ नजर डाल के देखो, दूसरी तरफ 80 सीटों में से 73 एक साथ चली रहे हैं और हाथी बिल्कुल खोखला हो जाए और साइकिल की का पंचर हो जाए, फट जाए ट्यूब और सारा एक तरफा कमल खिले। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि आपके नुकसान के लिए और आपको कारोबारी तौर पर मजबूर करने के लिए, आपको माशी तौर पर मजबूर करने के लिए ये गैर मुस्लिम कितना एक है, कितना एक है। आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। नरेंद्र मोदी अब कोई दंगा नहीं कराएगा, ये क्लियर है, लड़ाई नहीं कराएगा, हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं। अब मैं आपको बताऊं, देश की कुर्सी पर एक साइलेंट किलर बैठ गया है, एक साइलेंट किलर। ये खामोशी के साथ आपको मारेगा, ये आपको आपके कारोबार से वंचित करेगा, ये आपको आपकी माशी ताकत से वंचित करेगा, आपको आपके हुनर से वंचित करेगा। एक साइलेंट किलर है, जैसे स्लो पॉइजन किसी को दे दिया जाए तो धीरे धीरे वो आदमी मरता है और यासिर अरफात की तरह फिर वो आदमी जान दे देता है और पता नहीं चलता कि इसको किसने मारा है। एक साइलेंट किलर इस देश की कुर्सी पर बैठ चुका है और आपको धीरे धीरे मारेगा। इसके लिए इत्तेहाद मिल्लत के हवाले से हम आपको एक करने के लिए आए हैं और एक आप तभी होंगे जब किताब और सुन्नत को आप मयार बनाएंगे और किताब और सुन्नत की बुनियाद पर आप एक होंगे, क्योंकि कुरान ने भी कहा ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे करने की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। हम चाहे तो कहां, हमारे सामने भी सवाल उठते हैं, हम जाए तो कहां जाए?
الیکشن کے موقع پر سب سے زیادہ ہم کو جھیلنا پڑتا ہے. مولوی صاحب جائیں تو کہاں جائیں؟ میں کیا بتاؤں کہاں جاؤں؟ جہنم میں جاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ ہمارے سامنے بھی سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ میرا اکیلے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور ابھی کسی پارٹی کا نام لے لوں کہ اس پارٹی کو ووٹ دو تو ابھی الزام میرے اوپر آ جائے گا. لگتا ہے پہنچ گئی کچھ گڈی اور کیسی، لگتا ہے کہ کچھ پہنچا دیا گیا ہے کچھ تال میل، ہے کچھ تال میں کالا. بڑے سوالات ہیں آپ کے پاس. آپ کا دماغ تو کمپیوٹر سے زیادہ تیز چلتا ہے. یہاں میں نے نام لیا کہ آپ کے ذہن میں بات پہنچ گئی کہ ہاں پہنچ گئی ہوگی گڈی. اس سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے. تو میرے پیارے ساتھیوں، کسی نہ کسی کو تو زبان کھولنا ہی پڑے گی. اللہ کے رسول نے اپنی حیثیت بتائی، انما انا بشر. اگر میں کوئی دنیا بھی تمہیں بات بتاؤں تو میں بھی ایک انسان ہوں. میری بات چھوڑ بھی سکتے ہو، لے بھی سکتے ہو. یہ تھا میں. اور جہاں تک اتفاق کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی. حضرت عمر فاروق تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے ہاذہ نسخۃ من التوراۃ. اللہ کے رسول یہ تورات ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا اور خاموش ہوئے. حضرت عمر نے دیکھا نبی خاموش ہے تو پڑھنے لگے. فجعل یقرأ، الفاظ حدیث کے پڑھنا شروع کر دیا. جیسے حضرت عمر نے تورات پڑھنا شروع کی تو اللہ کے رسول کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا. وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، نبی اکرم کا چہرہ بدلنے لگا. جب بدلا اور آنکھیں سرخ ہوئی اور ابو بکر کی نظر جب نبی اکرم کے چہرے پہ پڑی تو حضرت عمر سے کہتے ہیں دیکھتا نہیں ہے چہرہ؟ نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا. ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے چہرے کی طرف دیکھو. حضرت عمر نے جو دیکھا نبی کا چہرہ ہے آنکھیں لال غصے سے تو اٹھا کے بند کر دی، نہیں پڑھائیں گے. اور فوراً جو جملے کہے اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے اور رسول کے غصے سے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے رسول میں ہر حال میں اسلام سے راضی ہوں، محمد رسول اللہ سے راضی ہوں. میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ کو رب مانتا ہوں، محمد کو نبی مانتا ہوں، اسلام کو دین تصور کرتا ہوں. میں نے اس کو نہیں چھوڑا ہے. تورات پڑھ لی تو کیا ہوا، لیکن اسلام میرے اندر سے نہیں گیا. میں آج بھی آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے جو جملے کہتے وہ جملے یہ تھے لو کانا حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، واتبعتموہ وترکتمونی، آج موسیٰ زندہ ہوتے اور تم موسیٰ کو مان لیتے اور مجھے چھوڑ دیتے، لزللتم عن سواء السبیل، تب بھی تم صراط مستقیم سے بھٹک جاتے، گمراہ ہو جاتے. موسیٰ اگر زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری غلامی کرنا پڑتی. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان جملوں پر غور کرو. اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور تم، یعنی آئے عمر، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور آئے عمر تم موسیٰ کو مان لیتے اور ان کی اتباع کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے، تب بھی گمراہ ہوتے. لزللتم عن سواء السبیل، تو تم گمراہ ہو جاتے، سیدھے راستے سے بھٹک جاتے. موسیٰ نبی ہے، مان رہے ان کو، حضرت عمر پھر بھی گمراہ ہے، پھر بھی گمراہ ہو جاتے. اگر رسول اللہ کو چھوڑ دیتے، اللہ کے نبی نے صرف یہ جملہ کہہ کر اس بات کو آگے بڑھایا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنا پڑتی، میری بات ماننا پڑتی. یعنی موسیٰ کی نبوت ختم ہو جاتی اور ان کو بھی میری غلامی کرنا پڑتی اور میری بات ماننا پڑتی. میرے بھائیوں، جب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو اور رسول بھی زندہ ہو تو رسول اللہ کی زندگی میں موسیٰ کی نہیں چل سکتی ہے اور موسیٰ کو بھی رسول کی بات ماننا پڑتی ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، اتفاق و اتحاد کے متلاشیوں، آؤ اتفاق و اتحاد کے ایک دامن میں آتے اور سوچتے جب موسیٰ کے ہوتے ہوئے، جب رسول کے ہوتے ہوئے موسیٰ کی نہیں چل سکتی ہے تو محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد، محمد رسول اللہ کے فرمان کے بعد، محمد رسول اللہ کی حدیثوں کے بعد وہ مقام کس کو دیا جا سکتا ہے اور کسی کو درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جب موسیٰ کی نہیں چل سکتی ہے کہ نبی کی، تو نبی کی امتیوں کو نبی جیسا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے. تو دین رسالت ایک ہے اسلام، اسلام ہی دین رسالت ہے، رسالت کا صحیح حق ادا کرتا ہے. تو اسلام
श्रीमद् भागवत महान पुराण इसका 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 14, बड़ा प्यारा मंत्र। वेदाहमिद अहमद नाम का पुरुष अब इंसान आएगा। वेदाहमद पुरुष एक इंसान होगा, अहमद उसका नाम होगा, इंसान होगा। वेद ने भी इंसान बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी अपने आप को इंसान का महान इमादत, इतना बड़ा महान पुरुष होगा, इतना बड़ा महान आदमी होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा किसी दूसरे को समझा ही नहीं है। महान इमादत वारुल तपस्या, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेगा, ईश्वर की बहुत तपस्या करेगा, अल्लाह की इबादत में लगाएगा, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्ताव उसी की तिबा करना, उसी के नक्शे कदम पे चलना, प्रस्ताव उसी की कुटिया में शामिल हो जाना। प्रस्ताव के माना होते हैं कुटिया में प्रवेश करना। प्रस्ताव इम्परेटिव, उसी की कुटिया में घुस जाना, यानी उसी के मजहब में शामिल हो जाना, उसी के मजहब को ग्रहण कर लेना, उसी के धर्म को स्वीकार कर लेना। अहमद नाम का आदमी आएगा, इंसान होगा, बहुत बड़ा होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, यानी उसी के धर्म में चले जाना। स्वर्ग में जाने का, जन्नत में जाने का उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने का, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज पर आइए, इस्लाम ही दीन मसावात है। मसावात, बराबरी का दर्जा देने वाला और सबको समान दृष्टि से देखने वाला इस्लाम, कोई दूसरा मजहब नहीं है। इस्लाम के अलावा दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जो सबको बराबरी का दर्जा देता हो। अफ्रीका में काले और गोरों का झगड़ा चल रहा है, अमेरिका में भी यही काले और गोरे का झगड़ा चल रहा है। आप देख लीजिए हिंदुस्तान के अंदर भी अभी हमसे पेशवा खतीब ने बात तो कही है, यहाँ की सियासत दूसरी, यहाँ की राजनीति दूसरी है। यहाँ पर भी ये देखा जाता है यादव वोट कितना है, हरिजन वोट कितना है, शूद्र वोट कितना है, ब्राह्मण वोट कितना है। आज ये राजनीति यहाँ पर भी चल रही है। ये वोट बैंक की राजनीति है जिसने इंसानों को बांट दिया है। हिंदू धर्म के अंदर है एक मंत्र है जिसमें लिखा प्रतित्यम चारों धर्म को पिथाए पुरहुय से मृत्यु ना गई, सभी धर्मों के मानने वाले आपस में भाई भाई है। एक मंत्र है उसमें, सभी धर्मों के मानने वाले आपस में भाई भाई है, भाई समान है, भाई भाई है। लेकिन सभी धर्मों को भाई भाई कहने वाली वो किताब मनुस्मृति, उसी के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से क्षत्रिय ठाकुर को पैदा किया, अपने रान से वैश्य को और अपने पैरों से शूद्र को पैदा किया। पैरों से शूद्र, नीची जाति वाले जितने भी लोग हैं ये ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा हुए। मायावती जी हो या मोदी जी हो, मोदी को ऊंची कास्ट का थोड़ी है, ये भी घटिया कास्ट का है, वो तो किस्मती लतीफ बन गया। तो ये सब ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा हुए इनके धर्म के मुताबिक। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, वेश राम से वेश पैदा हुए राम से, और पैरों से कौन पैदा हुआ है? शूद्र, हरिजन। और आगे एक जुमले सुनिए, वाह रे पंडित जी महाराज, आगे जुमले सुनिए। अगर कोई ब्राह्मण किसी हरिजन की लड़की पर गलत नजर डाल दे, कोई ब्राह्मण तो कोई हरिजन, कोई शूद्र किसी ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे, तो राजा को चाहिए, राजा मतलब जो जिम्मेदार हो देश का, उसको चाहिए कि उस हरिजन को पकड़े और चौराहे पर खड़ा करके उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। अगर कोई हरिजन नीची जात का आदमी हवाले का जिम्मेदार है, आज भी मनुस्मृति में और ऋग्वेद में लिखा हुआ है, आज भी अगर कोई ब्राह्मण की लड़की पर हरिजन कोई नजर डाल दे तो राजा को चाहिए दोनों आंखें फोड़ दे। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण किसी हरिजन की लड़की पर नजर डाल दे तो हरिजन को चाहिए कि स्वयं अपनी बेटी को लेकर आए और ब्राह्मण को दे दे। ले जा बेटा, रख अपने पास, मौज कर, मस्ती कर। अगर ऐसी बात थी तो आसाराम बाबू को दे देना चाहिए था ना, क्यों जेल में भेज दिया बेचारे? दे देना चाहिए था। मैं उस वक्त गुजरात में था, अरे बड़ा कमाल हो गया। मैंने कहा कौन सा जुर्म किया? 2 दिन जेल में हो गया। जुर्म क्या था मेरा? मैंने अहमदाबाद में तकरीर करते कर उस दिन वो बहुत बड़ी बात कह गया था
وہ ہیلی کاپٹر اس کا کریش ہو گیا تھا، ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جا رہا تھا ستسنگ میں، ہیلی کاپٹر ٹوٹ گیا اور نیچے گرا، اتفاق سے بچ گیا۔ ہیلی کاپٹر کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن آسارام باپو بچ گئے، جس کو اللہ رکھے اس کو پہنچ گئے، بچ گئے۔ اب یہ تو پہنچ گیا اسٹیج پر، اب تو بڑی ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میں بچ گیا، مجھے کھوج بھی نہیں آئی تو میں بھگوان ہوں، بھگوان تھا اس لیے تو بچ گیا۔ اور پبلک تعلیم جا رہی ہے جیسے آج کل کوئی ہوتا ہے اللہ کے رسول بشر کیسے سبحان اللہ، پاگل لوگوں کی کمی تھوڑی ہے دنیا میں، پاگلوں کی کمی تو ہے نہیں۔ اور یہ بابا کہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سب سے کم سمجھ میں آتی ہے۔ جب مشاعرہ ہو اور شاعر جب شعر پڑھے پہلے ہی مصرے میں لو بابا، دوسرا ہوا ہے بابا، جتنے بابا کہنے والے سب الو کے پٹھے ہوتے ہیں، سب کیا سمجھ، جتنے بابا کہنا والا کیا کہنا چاہ رہا، یہ سب نالائق لوگ، یہ سب جو ہے نا سمجھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ زیادہ ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ اللہ کے رسول کی شباش سبحان اللہ، یہ سب تو آج اس دور میں الو کے پٹھوں کی اور ان کی کمی تو ہے نہیں دنیا میں، بے وقوف ہوگی۔ تو ایسے اب پبلک آتی آزرام میں منہ، اس کی ایک کوالٹی ہے آزرام کی، منہ جب چلاتا ہے تو زبان نہیں دکھائی دیتی اس کی، اور ہیلی کاپٹر گرا اوپر سے کپڑے بن گیا، بچ گیا، بھگوان تھا اس لیے تو بچ گیا، اسٹائل سے۔ اور پبلک اب تالی بجائی اور بھگوان تھا بچ گیا۔ اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد سنا کہ چھپا پھر رہا اور جودھ پور کی پولیس میں پکڑ کے لائی اور لے کے کھڑے گا، بھگوان بھی کبھی جیل میں جاتا ہے۔ پھر میرا پروگرام ہوا احمد آباد میں گیا احمد آباد میں تقریر کرنے کے لیے، جرم میرا تھوڑا سا یہ ہو گیا، بولنے کا تو نہیں تھا، نکل گئی میرے منہ سے، اب نکل گئی تو واپس تو آ نہیں سکتی۔ میں نے کہا کہ سورت کی 2 سگی بہنوں نے مقدمہ دائر کیا، اور کیا ہے، آج بھی لکھا ہوا، آج بھی چل رہا ہوا مقدمہ۔ 2 سگی بہنوں نے مقدمہ دائر کیا، ایک بڑی بہن کہتی ہے کہ مجھے آسارام باپو نے میرے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا، چھوٹی بہن نے کہا کہ میرے ساتھ نارائن سائیں نے، آسارام باپو کے بیٹے نے میرے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا، دونوں جیل میں۔ بڑی بہن نے آسارام باپو کا نام دیا، چھوٹی بہن نے نارائن سائیں کا۔ بس میرے منہ سے اتنا نکل گیا، میں نے کہا گجرات والوں فیصلہ کرو یہ دونوں باپ بیٹے ہیں یا ساڑو ساڑو کیا ہے، بس اتنا کہا جیل میں۔ جرم کیا کیا تھا میں نے، اور بچا ہوں تو اس بنیاد پر بچا ہوں کہ یہ جملے دینک جاگرن میں بھی آئے، امر اجالے میں بھی آئے، ہندوستان میں بھی آئے، ہندوستان ٹائمز میں بھی آئے، نو بھارت میں بھی آئے، اسٹار نیوز، آج تک سارے چینلوں میں یہ جملے آئے، سب نے یہ بات کہی کہ ان دونوں باپ بیٹے کے ساڑو ساڑو۔ یہ سارے ثبوت میرے پاس موجود تھے، میں نے اپنے وکیل کو یہ ثبوت دیے، 2 دن کے بعد میری ضمانت ہو گئی۔ کہ نہیں ثبوت تو پکے ہیں، یا تو پکڑو سب کو پکڑو یا پھر اس کو پکڑ دیا قلم کی بنیاد پر، تو چھوٹ گیا۔ آج بھی ہندوستان کے اندر کچھ سچائی بھی موجود ہے، فیصلے کے ناطے سے میں بچ گیا، چلا گیا۔ لیکن میں نے اتنا ضرور کہا جج صاحب وہ 2 دن جو جیل میں رہا ہوں اس کا پیسہ کون دے گا، اتنا نقصان ہو گیا، لیکن وہ کہاں ملتا ہے۔ چلیے میرے بھائیوں، تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ حالت ہے۔ ہری جن اگر دیکھ لے تو اس کی آنکھیں پھوڑو، برامن دیکھ لے تو انہیں کھلائے، تو یہ جھوٹ سا بات بھی چلے گی۔ اسلام کے اندر مساوات کا ایسا درس ہے کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت فاطمہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے یہ جملے اس وقت کہے تھے جب ان کے سامنے قبیلے بنو مخزوم کی ایک لڑکی کا مقدمہ آیا، کہا یہ چوری میں پکڑی گئی، تو اللہ کے نبی نے کہا ہاتھ کاٹ دو۔ کہا بڑے اونچے گھر کی ہے، آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دو۔ کہا اللہ کے رسول لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا کہ پہلے زمانے کی امتیں اسی لیے تو برباد ہو گئی ہے کیونکہ ان کے عمرا غنی اور امیر جب چوری کیا کرتے تھے، جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، غربا اور مساکین پر قانون لاگو ہوتا تھا۔ کاٹ دو اس کا ہاتھ۔ جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو پھر کہنے لگے اللہ کے رسول اچھا نہیں ہوا ہاتھ کاٹ دیا گیا، دیکھو لوگ اتنا مذاق اڑا رہے ہیں، اتنے اونچے گھر کی لڑکی کا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر جو جملے کہے تھے آج بھی حدیث کی کتابوں میں وہ جملے موجود ہیں۔ فرمایا قبیلے بنو مخزوم کی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی فاطمہ اور وہ چوری کرتی ہوئی پکڑی جاتی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا،
لو انا، اور انا کی خبر پر لام داخل، ذرا غور کیجئے، لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کاٹ کرتی تو اس کو بھی ہاتھ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں، میں اس کا بھی ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتا، لقطعت یدہا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ ہے اسلام، دین مساوات کا درس دیتا ہے، یہ ہے اسلام جو مساوات ایسی کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ اور منظر دیکھنا ہے، آئیے میں آپ کو منظر دکھاؤں، جنگ بدر کے اندر جب 70 کافر پکڑے گئے، 70 کافر پکڑے گئے، 70 تو مارے گئے اور 70 ہی گرفتار کیے گئے، تو آپ کو شاید معلوم ہوگا ان 70 کافروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس بھی موجود تھے، اور نبی اکرم کے سگے داماد ابو العاص بھی پکڑے کر لائے گئے۔ جب سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی تو عباس تھوڑا روتے تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، جب ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی اور پیر پھیلاتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ نبی اکرم نے اپنے چچا کے پیروں میں بیڑیاں دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جب رات ہوئی تو کسی نے عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا، یہ سوچ کر کہ نبی اکرم کے چچا ہیں، اور اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی چچا کا برا لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ رات میں جب اللہ کے نبی اٹھے خیمے میں، آپ قیدیوں کے خیمے میں گئے، دیکھیں کسی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ آپ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے چچا آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا پیر پھیلا ہوا ہے، پیروں کی بیڑیاں کسی نے ڈھیلی کر دی۔ آپ نے دوسرے قیدیوں کو دیکھا، ان کے پیروں کی بیڑیاں ٹائٹ تھی۔ آپ نے سارے صحابہ کو جگایا جو اس وقت نبی اکرم کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو کس نے ڈھیلا کیا؟ ایک صاحب اٹھے، کہتے اللہ کے رسول میں نے اس لیے ڈھیلا کر دیا کیونکہ آپ کے چچا کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی، آپ نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی آپ کو چچا کی تکلیف آپ کے اوپر گرا گزری۔ آپ نے فرمایا ان عباس سنو ابی، عباس میرے باپ کے درجے میں داخل ہے، میں نے تو اپنے باپ کو دیکھا نہیں اس لیے میرے چچا ہی تو میرے لیے باپ ہوگا، میں نے اپنے باپ کو تو دیکھا نہیں اس لیے چچا ہی میرے باپ کے درجے میں داخل ہے، اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عباس کی تکلیف کو دیکھ کر یہ محبت تھی اس لیے آنسو آ گئے، لیکن اس کی محبت کی وجہ یہ تو نہیں کہ تم قانون توڑو، تم بے انصافی کرو، میرے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کیوں کر دیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اس لیے۔ فرمایا نہیں یہ انصاف کا مرڈر ہے، یہ انصاف کا قتل ہے۔ آپ نے فرمایا فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ مُسَارَةً، جاؤ ان میں سے ہر ایک قیدی کے ساتھ یہی سلوک کرو، یعنی سارے کے سارے قیدیوں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو، اور اگر سب کافروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا نہیں کر سکتے ہو، اگر کسی کو آرام نہیں دے سکتے ہو تو پھر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو بھی ٹائٹ کر دو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دیا ہو کہ میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا، صرف زبان سے کر کے دکھلایا جاؤ سب قیدیوں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو، یا ایسا نہیں کر سکتے ہو تو میرے چچا کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر دو۔ پھر اعلان ہوتا ہے لوگ مالی فدیہ دیں اور اپنا اپنا قیدی لے جائیں۔ یہاں وہ دردناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ سب لوگ آئے اپنا رشتہ دار چھڑا کے لے گئے، 70 قیدی تھے، 69 قیدی چھوٹ گئے، سب کے رشتہ دار مالی فدیہ دے دے کر اپنا قیدی چھڑا لے گئے۔ میں جرمانہ لگا دیتا، جرمانہ تو اپنا قیدی لے جاؤ، لوگ جرمانہ لائے اور اپنے رشتہ دار کو چھڑا کر لے گئے، لیکن صرف ایک رہ گیا۔ ہائے تعجب کرو میرے بھائیوں، مساوات دیکھو، برابری دیکھو اور انصاف دیکھو۔ 69 قیدی چھوٹ گئے، 69 قیدی چھوٹ چکے، ایک قیدی بچا، اس کی بیوی کے پاس، اس کے باپ کے پاس، اس کے رشتہ داروں کے پاس اتنا مال نہیں تھا
कि वो जुर्माना देकर माल फिदिया देकर अपना रिश्तेदार छुड़ा ले, लेकिन जानते हो जो एक रह गया था वो कौन था? वो कोई और नहीं था, वो हजरत ज़ैनब के शौहर थे, वो अल्लाह के रसूल के दामाद थे, कोई और नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद बाकी रह गया। सारे लोग अपने अपने रिश्तेदारों को छुड़ा कर ले गए। आपने आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस रोने वाली आवाज में भी आपने कहा, आए अबुल आस, जितना माल सबसे लिया गया उतना ही तुमसे भी लिया जाएगा। जब तक तुम्हारे घर वाले माल फिदिया नहीं देंगे, जुर्माना नहीं देंगे, आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। हजरत ज़ैनब को अपने शौहर की बड़ी फिक्र थी। कैद में किसकी है? उनके बाप की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की। शादी के मौके पर एक हाथ जो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी मां हजरत खदीजा ने दिया था निकाह के मौके पर, और वो उसी दिन से उसको पहने हुई थी। हजरत खदीजा का वो हार अपनी मां की हाथों से निकाह के मौके पर दिए हुए उस हार को वो उतारती है और रुमाल में एक छोटे से कपड़े में उसको बांधती है, और उस कपड़े को देकर अपने देवर से कहती हैं, अबुल आस के छोटे भाई अपने देवर से कहती है, इसको ले जाइए और ये रुमाल मेरे बाप को, अबुल आस के ससुर को दे दीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में दे दीजिए, और इतना जरूर कहिएगा कि अल्लाह के नबी, आपकी बेटी के पास इजहार के अलावा और कोई माल नहीं है जो देकर वो अपने शौहर को छुड़ा सके। देवर की तरफ नजर गई ज़ैनब के। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ ज़ैनब के देवर, अगर उतना ही माल लाए हो जितना सबने दिया है तो तुम्हारा भाई छोड़ा जाएगा, वरना कोई उम्मीद लेकर मत जाना यहां से। अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी ने ये दिया है, देख लीजिए। जैसे ही उस रुमाल को अल्लाह के नबी ने खोला और वो हार जो हजरत ज़ैनब की शादी के मौके पर खदीजा ने खुद अपने गले से उतार कर अपनी बेटी के गले में पहनाया था, और एक लंबी मुद्दत तक हजरत खदीजा के गले में उस हार को अल्लाह के नबी ने भी देखा था। जैसी खदीजा की उस निशानी पर नजर पड़ी, आंखों से ऐसे आंसू गिरे जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। थल थल आंसू गिर रहे हो, रोते चले आ रहे हैं। आपने साहबा से कहा, साथियों, ये हार है जो मेरी बेटी ने अपने शौहर को छुड़ाने के लिए दिया है, और मैं जानता हूं कि इस हार की कीमत उतनी नहीं है कि मेरा यह कैदी छोड़ सकूं, लेकिन मेरी बेटी का ये कहना कि मेरे पास इसके अलावा कोई माल नहीं है कि जिससे मैं अपने शौहर को छुड़ा सकूं। और आए मेरे साथियों, ये हार मेरी बीवी खदीजा की अलामत है, ये उसकी निशानी है। ये हार मेरी बीवी की निशानी है, ये हार मैं ले नहीं सकता हूं। अगर तुम सबका मशवरा हो, कायनात का इमाम सहाबा की अदालत में मशवरा देखिए, सब कुछ इख्तियार रखते हैं, चाहे तो फैसला कर दें, जाओ छोड़ो, लेकिन नहीं, अपनी मर्जी नहीं चला रहे। यहां तो मैं सदर हूं, सारा हुक्म मेरा ही चलेगा, तब तो ठीक है, नहीं तो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कह रहे हैं, ये हार इतने माल मिल्कियत का नहीं है कि उसमें मेरा दामाद छोड़ा जा सके, और मैं ले भी नहीं सकता हूं क्योंकि ये मेरी बीवी की निशानी है। अगर तुम सबकी इजाजत हो तो मैं अबुल आस को बगैर माले फिदिये की छोड़ दूं। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, इसमें पूछने की क्या बात है? नहीं है, मजबूरी है, किसी किसी के साथ कुछ रियायत भी बरती जाती है, हम इजाजत देते हैं। सारे सहाबा ने जब इजाजत दे दी तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबुल आस की बेड़ियां खोल दी जाए और अबुल आस को मेरे पास लाया जाए। अबुल आस को नबी अकरम के पास लाया गया, लेकिन अबुल आस को छोड़ने से पहले कहा, अबुल आस, तुम्हारी बीवी के पास, मेरी बेटी के पास इतना माल नहीं है कि जितने में वो तुम्हें छुड़ा सके।
لیکن ایک پھر بھی مالک ایک چیز میں تم سے لوں گا اور اسی کو میں مالک دیا سمجھ لوں گا. اس موقع پر بھی ایسے نہیں چھوڑا. کعب الاس نے اس غریب کے پاس کیا ہے اللہ کے رسول جواب میں فرمایا ہے ایک چیز. کہا کیا؟ کہا میری بیٹی ہے تمہارے پاس. کہا بیٹی ہے؟ کہا الاس تم ابھی تک کافر ہو, میری بیٹی مومنہ ہے, مسلمہ ہے, اور کسی کافر کے لیے مومنہ اور مسلمہ عورت جائز نہیں. میری بیٹی ابھی تمہارے لیے حلال نہیں. اس لیے میں تمہیں ایک شرط پہ چھوڑ سکتا ہوں, تم یہاں سے جاؤ اور میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو. جب تک تم اسلام نہیں لاتے تب تک میں تمہاری امانت کو اپنے پاس سنبھال کے رکھوں گا. کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے, یہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں. ابو الاس کو چھوڑ دیا اور ابو الاس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا. حضرت زینب کو اٹھا کر لائے اور اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا. اور جب زینب کے شوہر ابو الاس جب اسلام لائے تو اللہ کے رسول نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا. اسی نکاح پر, اسی پہلے والے نکاح پر حضرت زینب کو رخصت کر دیا. میرے بھائیوں, میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برابری کی نظر سے دیکھنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے, اور سمانتا کا درس دینے والا اور مساوات کا درس دینے والا اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ رام سے کہا تھا راوڑ کی بہن نے سوپ نکھار میں جب تمہارے ساتھ وواہ رچانا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں میں تو شادی نہیں کر سکتا, میری پتنی سیتا ہے. کہا میں تمہارے خاندان کی بہو بننا چاہتی ہوں, انہوں نے کہا میرے چھوٹے بھائی لکشمن سے شادی کر لے. کہنے لگی ٹھیک ہے, اور لکشمن کے پاس جب تک گئی تو لکشمن کے پاس ہنومان کو بھیج دیا, وہ اڑتے ہوئے گئے اور رام چندر جی کا آدیش لے کے گئے. کہنے لگے رام نے کہا ہے اگر تیرے پاس راوڑ کی بہن آئے سوپ نکھار اور شادی کا پرستاؤ رکھے تو اس کی ناک کاٹ لینا. اور جیسی راوڑ کی بہن آئی سوپ نکھار تو لکشمن نے کہا اچھا مجھ سے شادی کرے گی, اس کی ناک پکڑی اور کاٹ دی, ناک کاٹ دی. تب راوڑ کو غصہ آیا, اس نے کہا رام چندر جی تو نے میری بہن کی ناک کاٹی, اب دیکھ میں تیری کیسی ناک کاٹتا ہوں. تب اس نے غصے میں یہ قدم اٹھایا تھا جو آپ دیکھتے ہیں, اور ہر سال راوڑ کو جو پھونکا جاتا ہے, جو یہ اس غصے میں اس نے قدم اٹھایا کیونکہ وہ رام چندر جی کی پتنی سیتا ہی کا ہرن کر لیں گے. اور رام چندر جی خود تو گئے نہیں تلاش کرنے کے لیے کیونکہ وہ 14 سال کا بنواس لیے ہوئے تھے, جنگل میں رام 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 رہے تھے. اور ہنومان اور لکشمن کو بھیج دیا جاؤ تلاش کرنے جاؤ, یہ مرو گے تو مرو گے, ہم تو جنگل میں ہیں. لڑائی ہوئی, یدھ ہوا, مہابھارت سب کچھ ہوا, اور راوڑ کی بہن راوڑ کے چنگل سے جب سیتا جی کو چھڑا کے لائے اور رام چندر جی کو دے دیا. میرے بھائیوں یہ ایک لمبی داستان ہے, اور اس داستان سے ہمارے موضوع کو کوئی میرے بھائیوں کوئی جو ہے کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں, مساوات کا درس یہ دیتا ہے یہ اسلام. آپ دیکھ لیجئے پہلے برہمن آیا, گھنٹی بجی, اوم نمہ شیوائے, چلا گیا. چھتری کو اوم نمہ چلا گیا. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایک پنڈت کو اور ایک ہریجن کو, دونوں کو ایک ساتھ مندر میں پوجا کرتے ہوئے, کیونکہ پنڈت کی تو آتما ہی بھرشٹ ہو جائے گی ہریجن کے ساتھ اگر پوجا کر لے گا تو. اور ڈاکٹر جگجیون رام بنارس کے ایک مندر میں پوجا جب کر لیے تھے تو بنارس کے اس مندر کو گنگا کے پوتر جل سے جب تک دھو نہیں دیا گیا اور پوتر نہیں کر دیا گیا تب تک اس کے اندر میرے پیارے ساتھیوں پنڈتوں نے پوجا نہیں کی تھی, کیونکہ ڈاکٹر جگجیون رام ہریجن تھے, نیچے جاتے. چھوٹ چھات بہت ہے. یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ حضرت بلال کا واقعہ جو مجھ سے پہلے پیشرو خطیب سے آپ نے سنا ہے. حضرت بلال جن کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں صاف صاف جملے آتے ہیں, مسند احمد اور بیہقی وغیرہ میں, کہ کوئلے کا رنگ جتنا کالا ہوتا ہے حضرت بلال کا رنگ اس سے بھی زیادہ کالا تھا. لیکن حالت یہ تھی کہ ایک دن اللہ کے نبی ان سے کہنے لگے اے بلال مجھے اپنا ایسا عمل بتاؤ جس پر تمہیں سب سے زیادہ امید ہو کہ یہ عمل ہمارا قبول ہوا ہوگا اور اللہ نے اس عمل کو اس عمل کے بدلے میں تمہیں جنت دی ہوگی. بلال کہتے ہیں کیا بات ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا بلال میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے, جنت کے اندر مجھے تمہارے جوتوں کی آواز سنائی دی ہے. یعنی اللہ نے مجھے یہ بتا دیا پیش کی کہ تمہیں بلال کو وہ جنت دے کر رہے گا. حضرت بلال کہتے ہیں ایسا تو میں کوئی عمل نہیں کرتا ہوں, ہاں ایک عمل ہے میری
میری نظر میں جو مجھے سب سے زیادہ جس کی امید ہے، جس عمل پر مجھے سب سے زیادہ رب سے امید ہے، شاید وہ یہی ہو۔ فرمایا بتاؤ بلال؟ کہا اللہ کے رسول میں کبھی بغیر وضو کے نہیں رہتا ہوں، میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے، میں جب بھی وضو بناتا ہوں، اس کے بعد مجھے جتنی توفیق ملتی ہے میں نوافل کا اہتمام کرتا ہوں۔ وضو بنایا اور 8 رکعت 10 رکعت 6 رکعت 4 جتنی مجھے توفیق ہوتی ہے میں نوافل کا اہتمام کرتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، میں نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہوں۔ جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں کچھ نفل ضرور پڑھتا ہوں کہ مجھے نمازیں ضرور ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بلال یہی وہ عمل ہے جو تمہیں جنت کے اندر لے گیا۔ جس مجمع میں اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی، اس مجمع میں عرب کے بڑے بڑے چودھری رئیس اور سرمایہ کار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دولت مند بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ دوڑتے اور کھڑے ہو کر ایک آدمی فریاد کرنے لگتا، بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، اے بلال تمہاری شکل کالی ہے تو کیا ہوا، تم رنگ میں سانولے ہو کالے ہو تو کیا ہوا، بلال تمہارا عمل تو اچھا ہے، اللہ کے رسول نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ بلال میرے گھر میں ایک چاند جیسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ہے، بلال اٹھو اٹھو ایک نظر میری بیٹی پہ ڈال لو، بلال اٹھو ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو، شاید تمہاری صحبت میں رہ کر میری بیٹی بھی جنتی بن جائے، وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلامی مساوات یہ درد دیتی ہے، نہ کالا ہے نہ گورا ہے، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے۔ اسلام تقوی کی بنیاد پر آپ کو ایک عزت دیتا ہے، وہ بھی آپ اپنی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں، الا بالتقوی، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آؤ۔ مولوی جرجیس دلی میں گھوم رہا ہے، اذان کی یہی آواز مولوی جرجیس کے لیے بھی ہے، اذان کے یہی جملے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے عبید اللہ خان اعظمی، آپ کے اعظم گڑھ کے رہنے والے عبید اللہ کے لیے بھی یہی جملے، ڈاکٹر یا مولانا اسلام الحق جو کشن گنج کا ایم پی ہے وہاں موجود ہے، میرے بھائیوں اس کے لیے بھی اذان کے یہی جملے۔ تمہارے لیے الگ نماز کا وقت نہیں ہے، ہمارے لیے الگ نہیں ہے، پارلیمنٹ میں تم بڑے نیتا ہو تمہارے لیے الگ سے کوئی خصوصی وقت نہیں، سب کے لیے نماز کا یہی وقت ہے، آؤ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، نہیں 2 دن کے بعد اپوائنٹمنٹ، چلیے نہیں 5 بجے آئیے گا میرے پاس، ٹھیک ہے، تم ایم پی ہو ایم ایل اے ہو اپوائنٹمنٹ دے سکتے ہو 5 بجے ملنے کا 10 بجے ملنے کا، لیکن میرے گھر میں آنا ہو تو ایم ایل اے کا تاج اتار کے آنا، ایم پی کا تاج اتار کے آنا، سرمایہ داری اور چودراہٹ کا تاج اتار کے آنا۔ ہمارے گھر میں آ گئے ہو، جتنے میرے بندے السلام علیکم کہہ کر گھسیں گے تمہیں السلام علیکم کا جواب دینا پڑے گا، وعلیکم السلام۔ اگر نماز کھڑی ہونے میں کچھ وقت ہے اور کوئی آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے چلو 5 بجے آنا مجھ سے ہاتھ ملا رہے، آپ میرے گھر میں آئے ہو، سرکاری گھر میں نہیں ہو، پارلیمنٹ میں نہیں ہو، اسمبلی میں نہیں ہو، آپ اس وقت میرے گھر میں ہو اور میرے گھر میں تم بھی مانگنے آئے ہو، وہ جو آپ سے ہاتھ ملا رہا وہ بھی مانگنے آیا ہے، تم بھی اہدنا الصراط المستقیم کہو گے وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم کہے گا، تم بھی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی رزق مانگو گے وہ بھی رزق مانگنے آیا ہے۔ ہمارے گھر میں سب فقیر بن کے آئے ہیں، کوئی بادشاہ بن کے نہیں آیا ہے۔ میرے گھر میں آنا ہو تو بادشاہی کا تاج اتار کے آنا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے تمہارے کپڑے اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے تم نے 1000 روپے میٹر والا کپڑا پہنا ہو، لیکن اگر تمہارے بغل میں کوئی 20 روپے اور 25 روپے میٹر والا کپڑا پہن کر آئے والا آدمی اگر کھڑا ہو گیا تو آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے چل جا، چل کہاں کھڑا ہو گیا، چل جا، وہ تمہارے بغل میں ہی کھڑا ہوگا، تم اس کو بگانے کی طاقت نہیں رکھتے، بغل میں ہی کھڑا نہیں ہوگا، انگلی سے انگلی بھی ملائے گا، ٹخنے سے ٹخنا بھی ملائے گا، قدم سے قدم بھی ملائے گا۔ اگر تجھے اس کے جسم کا چھلنا گوارا ہے تو رہو ہمارے گھر میں، اگر چھلنا گوارا نہیں ہے تو پارلیمنٹ میں بیٹھو، اسمبلیوں میں بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری ایسے آدمی کی
जाओ मेरे घर में आए हो तो सब बराबर की हैसियत से आए हो। एमएलए होंगे आप अपने घर के, एमपी और सरमायादार चौधरी होंगे आप मेरे अपने घर के। ये मेरा घर है और मेरे घर में सब मेरे बंदे हैं, सब जरूरतमंद है, सबकी अपनी जरूरत है जो अपने रब के सामने आए लेकर आए। और अगर उस गरीब आदमी को ही इल्म ज्यादा है, कुरान की कुछ सूरतें याद है और मौलाना साहब बुखार आ गया, नहीं आ सके मस्जिद में, तो एमपी साहब आप नहीं बढ़ेंगे मुसल्ले इमामत पर, वही 20-25 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहने हुए वो मुसल्ले इमामत में बढ़ जाएगा, इसलिए कि उसको कुरान की चंद सूरतें याद है। तुझे गालियां तो याद है जो भाषणों में देता है, तुझे कुरान की सूरतें याद नहीं है, इसलिए तू इसके पीछे खड़ा होगा। पहले ये अल्लाहू अकबर कहेगा, बाद में तू पहले ये रुकू में जाएगा, इसके पीछे तुझे उसकी इत्तिबा करना पड़ेगी, तुझे उसकी इक्तिदा करना पड़ेगी, तुझे उसके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, तुझे उसके साथ नमाज पढ़ना पड़ेगी और उसके पीछे नमाज अदा करना पड़ेगी। मसावात का ऐसा दर्स दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती है, और मसावात का ये दर्स मेरे भाइयों दुनिया का कोई मजहब नहीं देता है, कोई मजहब नहीं देता है। यहाँ तो देख लीजिए आज ऊंचे किस्म के लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम खुले हैं, प्राइवेट स्कूल खुले हैं, लेकिन आज भी इस्लामी मदरसे देख लीजिए, आज भी। और पूछो आपके इलाके में कितने इदारे चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1000 रुपए महीना देते होंगे, कुछ गरीब ऐसे होंगे जो फ्री में खाना खाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जो 1000 रुपया दे के खा रहा हो, खुदा की फीस दे के उसको कोई अच्छा खाना मिल रहा हो, और जो फ्री में खा रहा है बेचारा जो गरीब है उसके लिए कोई दूसरा खाना हो। आज भी इस बात का सच्चा दर्स हमारे मदरसों में हाथ देख लो, हमारे इस्लामी इदारों में देख लो, आज भी अमीर और गरीब में कोई इम्तियाज नहीं बरता जाता है। जिस चटाई पर अमीर का बच्चा पड़ता है उसी चटाई पर गरीब का बच्चा भी पड़ेगा, जो गिजा अमीर का बच्चा खाएगा वही गिजा गरीब का बच्चा भी खाएगा। आज भी कोई इम्तियाज नहीं बरता जाता हमारे इदारों के अंदर। ये उसी तालीम का नतीजा है, उसी मसावात का नतीजा है, उसी इस्लामी बैन और इस्लामी तालीम का नतीजा है। इसलिए इस्लाम ही दीन मसावात है। मसावात का जो दर्स इस्लाम देता है कोई नहीं। अरफात का मैदान और अभी तकरीर हो रही थी, मैंने भी साथ गया, मैं अपने अम्मी और अब्बू को लेकर गया। मेरी बदकिस्मत ऐसी रहती है कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। इस वक्त वकालत कहाँ पहुंच गया और बिल्कुल करीब खैमा उसका, और ऐसे ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। वो एहराम पहने हुए हैं, एहराम बांधे, अरफात में तो सब हालत एहराम में थे। अब जो नमाज खड़ी होने वाली हुई वहां तो कहता है टोपी कहाँ, टोपी बिना टोपी की नमाज हो जाती है। ऐसे ऐसे पहुंच जाते हैं। वो लोगों से बड़े ताज्जुब से पूछा, कहते टोपी की भी नमाज हो जाती है। उसको बताया गया भाई हालत के एहराम में अगर टोपी सर पर रख लोगे तो एक कुर्बानी और देना पड़ेगी, तुम्हें एकदम और देना पड़ेगा। कहा तुम्हारे में क्या करो? अच्छा अच्छा अच्छा। तब बोला हम तो चले आए हैं, हमको राबी लोग सिखाइएगा हज के अंदर। ऐसे ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन वाह मेरे प्यारे साथियों, मसावात का दर्स देख रहा हूं। जिसने मुंबई का समुद्र देखा होगा, जिस तरह पानी का छोर नजर नहीं आता, अरफात के मैदान में इसी तरह हाजियों का कोई छोर नजर नहीं आता। कहाँ हाजी? कोई किबले की तरफ मुंह करके रो रहा है, कोई गिड़गिड़ा रहा है, कोई खड़े खड़े दुआ मांग रहा है, कोई सस्ते में दुआ मांग रहा है। बड़े से बड़ा पत्थर दिल और सख्त दिल इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं, बड़े से बड़ा पत्थर दिल इंसान रोने पर मजबूर हो जाता है। और जब सबके मुंह से एक जबान की जुमले निकलते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, हाजिर हूँ अल्लाह, हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है अल्लाह, मैं तेरे दरबार में जैसे कोई बहुत बड़ा मुजरिम अपने पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई हो, कहीं गोली मार देने का उसको ऑर्डर हो, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कह रखा हो अगर अपने आप को सरेंडर कर दे किसी अदालत में, कचहरी में, तो सुधरने का उसको एक चांस दिया जाएगा, उसकी सजा माफ की जा सकती है। और ऐसा आदमी पुलिस की नजरों से बचते हुए कोर्ट में किसी तरह हाजिर होकर कहते कि मैं हाजिर हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं, आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे सुधरने का एक चांस दो, मेरे पापों को खत्म करो, मेरे जराइम को माफ कर दो और मुझे सुधरने का एक चांस दो। ऐसे ही लगता है अरफात के मैदान
ताज में इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, अमेरिका और लंदन और हजारों जगहों से आने वाले लोग गोया के अपने गुनाहों का बोझ लेकर आकर अपने आप को सरेंडर कर रहे हो अपने रब के दरबार में। ऐ अल्लाह, गुनाहों का बोझ लेकर तेरे दरबार में आया हूँ। ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ, आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ तेरे सामने। अल्लाह, मुझे माफ कर दे, तेरा कोई शरीक नहीं है। ऐ अल्लाह, तू माफ नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अरफात के मैदान में हमें दर्श देखने को मिलता मसावात का। काला भी है, गोरा भी है, और खाने का वाक़ जब तवाफ हो रहा होता है तो कोई अरबी ये नहीं कह सकता ए चला तू कहां से आया, ये हमारा है, हम पहले तवाफ करेंगे। कोई अरबी नहीं कह सकता। जिसको मौका मिला वो आगे, जिसको नहीं मिला वो उसके ऊपर है, उसको ऊपर भी जगह नहीं मिली वो उसके ऊपर है, तवाफ कर रहा है। वो इंडियन भी हजर अस्वद के करीब जा सकता है और पाकिस्तानी भी जा सकता है। मेरे भाइयों, कोई छूत छात नहीं है, सब बराबर है, सब बराबर है। और बराबरी का ऐसा दर्श पूरी दुनियावी सतह पर, पूरी दुनियावी शक्ल की सतह पर मेरे भाइयों ऐसा दर्श दिया जाता मज़हबात का जो दुनिया का कोई मजहब नहीं देता। दुनिया का कोई मजहब में ऐसी बराबरी नहीं है। ये जमहूरियत का नारा लगाने वाले या जात पात में खो जाते हैं। तुम्हारी बिरादरी कितने, ये कितने, विकास के नाम पर कोई वोट ही नहीं मांग रहा है, सब विकास 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 चिल्ला तो रहे, लेकिन बात देखा जाता है, जात बिरादरी देखी जाती है और ये सारी चीजें देखी जाती है। मज़हबात का सच्चा दर्श अगर कोई मजहब देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम और रूहानियत, दीन इस्लाम दीन रूहानियत है, दीन रूहानियत। तो रसूलुल्लाह से राजी हूँ, मैं अल्लाह से राजी हूँ, अल्लाह को रब मानता हूँ, मोहम्मद को नबी मानता हूँ, इस्लाम को दीन तसव्वुर करता हूँ। मैंने इसको नहीं छोड़ा है। तौरात पढ़ ली तो क्या हुआ, लेकिन इस्लाम मेरे अंदर से नहीं गया। मैं आज भी आपको अल्लाह का रसूल मानता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने जो जुमले कहे थे वो जुमले ये थे, लौ काना हय्यन, अगर आज मूसा भी जिंदा होते, अगर आज मूसा भी जिंदा होते, वत्तबअतुमूहु वतरक्तुमूनी, आज मूसा जिंदा होते और तुम मूसा को मान लेते और मुझे छोड़ देते, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तब भी तुम सिराते मुस्तकीम से भटक जाते, गुमराह हो जाते। मूसा अगर जिंदा होते तो उनको भी मेरी गुलामी करना पड़ती। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इन जुमलों पर गौर करो। अगर आज मूसा भी जिंदा होते और तुम आए उमर, अगर आज मूसा भी जिंदा होते और आए उमर तुम मूसा को मान लेते और उनकी इत्तिबा करते और मुझे छोड़ देते, तब भी गुमराह होते। लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तो तुम गुमराह हो जाते, सीधे रास्ते से भटक जाते। मूसा नबी है, मान रहे उनको, हजरत उमर फिर भी गुमराह है, फिर भी गुमराह हो जाते। अगर रसूलुल्लाह को छोड़ देते, अल्लाह के नबी ने सिर्फ ये जुमला कहकर उस बात को आगे बढ़ाया, अगर मूसा भी जिंदा होते तो उनको भी मेरी इत्तिबा करना पड़ती, मेरी बात मानना पड़ती, यानी मूसा की नबूवत खत्म हो जाती और उनको भी मेरी गुलामी करना पड़ती और मेरी बात मानना पड़ती। मेरे भाइयों, जब मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा हो और रसूल भी जिंदा हो तो रसूलुल्लाह की जिंदगी में मूसा की नहीं चल सकती है और मूसा को भी रसूल की बात मानना पड़ती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इत्तिफाक और इत्तिहाद के मुतलाशियों, आओ इत्तिफाक और इत्तिहाद के एक दामन में आते हैं और सोचते हैं जब मूसा के होते हुए, जब रसूल के होते हुए मूसा की नहीं चल सकती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों के बाद वो मकाम किसको दिया जा सकता है और किसी को दर्जा कैसे दिया जा सकता है जब मूसा की नहीं चल सकती है कि नबी की, तो नबी की उम्मतियों को नबी जैसा दर्जा कैसे दिया जा सकता है। हमें और आपको इस बात पर गौर करना चाहिए। तो दीन रिसालत एक है इस्लाम, इस्लाम ही दीन रिसालत है, रिसालत का सही हक अदा करता है। तो इस्लाम वेदाहमिद पुरुष महारिमादित्व तपस प्रस्ताद्यन्यायः, श्रीमद् भागवत महान पुराण इसके 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 14, बड़ा प्यारा मंत्र। वेदाहमिद, अहमद नाम का पुरुष हम इंसान आएगा, वेदाहमिद पुरुष एक इंसान होगा, अहमद उसका नाम होगा।
इंसान होगा। वेद ने भी इंसान बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी अपने आप को इंसान का महान इमादत, इतना बड़ा महान पुरुष होगा, इतना बड़ा महान आदमी होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा किसी दूसरे को समझा ही नहीं है। महान इमादत वरुण तपस्या, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेगा, ईश्वर की बहुत तपस्या करेगा, अल्लाह की इबादत में लगाएगा, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्ताव उसी की तिबा करना, उसी के नक्शे कदम पे चलना, प्रस्ताव उसी की कुटिया में शामिल हो जाना। प्रस्ताव के माना होते हैं कुटिया में प्रवेश करना। प्रस्ताव इम्परेटिव, उसी की कुटिया में घुस जाना, यानी उसी के मजहब में शामिल हो जाना, उसी के मजहब को ग्रहण कर लेना, उसी के धर्म को स्वीकार कर लेना। अहमद नाम का आदमी आएगा, इंसान होगा, बहुत बड़ा होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, यानी उसी के धर्म में चले जाना। या स्वर्ग में जाने का, जन्नत में जाने का उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने का, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज पर आइए, इस्लाम ही दीन मसावात है। मसावात, बराबरी का दर्जा देने वाला और सबको समान दृष्टि से देखने वाला इस्लाम, कोई दूसरा मजहब नहीं है। इस्लाम के अलावा दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जो सबको बराबरी का दर्जा देता हो। अफ्रीका में काले और गोरों का झगड़ा चल रहा है, अमेरिका में भी यही काले और गोरे का झगड़ा चल रहा है। आप देख लीजिए हिंदुस्तान के अंदर भी अभी हमसे पेशवा खतीब ने ही बात तो कही है, यहाँ की सियासत दूसरी, यहाँ की राजनीति दूसरी है। यहाँ पर भी ये देखा जाता है यादव वोट कितना है, हरिजन वोट कितना है, शूद्र वोट कितना है, ब्राह्मण वोट कितना है। आज ये राजनीति यहाँ पर भी चल रही है। ये वोट बैंक की राजनीति है जिसने इंसानों को बांट दिया है। हिंदू धर्म के अंदर है एक मंत्र है जिसमें लिखा प्रतित्यम चारों धर्म को विधायक हुई से मृत्यु ना गई, सभी धर्मों के मानने वाले आपस में भाई भाई है। ये एक मंत्र है, उसमें सभी धर्मों के मानने वाले आपस में भाई भाई है, भाई समान है, भाई भाई है। लेकिन सभी धर्मों को भाई भाई कहने वाली वो किताब मनुस्मृति, उसी के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से क्षत्रिय ठाकुर को पैदा किया, अपने रान से वेश को और अपने पैरों से शूद्र को पैदा किया। पैरों से शूद्र, अरे नीची जाति वाले जितने भी लोग हैं ये ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा हुए। मायावती जी हो या मोदी जी हो, मोदी कौन तो ऊंची कास्ट का थोड़ी है, लेकिन घड़िया कास्ट का है, वो तो किस्मती लतीफ बन गया। तो ये सब ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा हुए इनके धर्म के मुताबिक। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, वेश राम से वेश पैदा हुए राम से, और पैरों से कौन पैदा हुआ है? शूद्र, हरिजन। और आगे एक जुमले सुनिए, वाह रे पंडित जी महाराज, आगे जुमले सुनिए। अगर कोई ब्राह्मण किसी हरिजन की लड़की पर गलत नजर डाल दे, कोई ब्राह्मण कोई हरिजन कोई शूद्र किसी ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे, तो राजा को चाहिए, राजा मतलब जो जिम्मेदार हो देश का, उसको चाहिए कि उस हरिजन को पकड़े और चौराहे पर खड़ा करके उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। अगर कोई हरिजन नीची जात का आदमी हवाले का जिम्मेदार ले, आज भी मनुस्मृति में और ऋग्वेद में लिखा हुआ है, आज भी अगर कोई ब्राह्मण की लड़की पर हरिजन बुरी नजर डाल दे तो राजा को चाहिए दोनों आंखें फोड़ दे। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण किसी हरिजन की लड़की पर नजर डाल दे तो हरिजन को चाहिए कि स्वयं अपनी बेटी को लेकर आए और ब्राह्मण को दे दे। ले जा बेटा, रख अपने पास, मौज कर, मस्ती कर। अगर ऐसी बात थी तो आसाराम बाबू को दे देना चाहिए था ना, क्यों जेल में भेज दिया बेचारे? दे देना चाहिए था। मैं उस वक्त गुजरात में था, अरे बड़ा कमाल हो गया। मैंने कहा कौन सा जुर्म किया? 2 दिन जेल में हो गया। जुर्म क्या था मेरा? मैंने अहमदाबाद में तकरीर करते कर उस दिन वो बहुत बड़ी बात कह गया था। वो हेलीकॉप्टर उसका क्रैश हो गया था, हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहा था सत्संग में, हेलीकॉप्टर टूट गया और नीचे गिरा, इत्तेफाक से बच गया। हेलीकॉप्टर के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन आसाराम बाबू बच गए। जिसको अल्लाह रखे उसको पहुंच गए, बच गए।
اب یہ تو پہنچ گیا اسٹیج پر، اب تو بڑی ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. میں بچ گیا، مجھے کھوج بھی نہیں آئی تو میں بھگوان ہوں، بھگوان تھا اس لیے تو بچ گیا. اور پبلک تعلیم بجا رہی ہے جیسے آج کل کوئی ہوتے ہیں اللہ کے رسول بشر کیسے سبحان اللہ. پاگل لوگوں کی کمی ہے دنیا میں، پاگلوں کی کمی تو ہے نہیں. اور یہ بابا کہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سب سے کم سمجھ میں آتی ہے. جب مشاعرہ ہو اور شاعر جب شعر پڑھے پہلے ہی مصرے میں لو بابا، دوسرا ہوا ایک بابا. جتنے بابا کہنے والے سب الو کے پٹھے ہوتے ہیں، سب کیا سمجھ. جتنے بابا کہنا والا کیا کہنا چاہ رہا، یہ سب نالائق لوگ، یہ سب جو ہے نا سمجھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ زیادہ ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو ایسے ہی یہ اللہ کے رسول کی شباش سبحان اللہ، یہ سب تو آج اس دور میں الو کے پٹھوں کی اور ان کی کمی تو ہے نہیں دنیا میں بے وقوفوں کی. ایسے اب پبلک آتی آزرام نے منہ اس کی ایک کوالٹی ہے آزرام کی، منہ جب چلاتا ہے تو زبان نہیں دکھائی دیتی اس کی، اور ہیلی کاپٹر گرا اوپر سے ٹکڑے ہو گیا اور میں بچ گیا. اب بھگوان تھا اس لیے تو بچ گیا. ارے بڑا اسٹائل سے اور پبلک نے اب تالی بجائی اور بھگوان تھا بچ گیا. اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد سنا کہ چھپا پھر رہا اور جودھ پور کی پولیس نے پکڑ کے لائی اور لے کے چلے گا. بھگوان بھی کبھی جیل میں جاتا ہے. پھر میرا پروگرام ہوا احمد آباد میں گیا احمد آباد میں تبلیغ کرنے کے لیے. جرم میرا تھوڑا سا یہ ہو گیا، بولنے کا بات تھا، نکل گئی میرے منہ سے. اب نکل گئی تو واپس تو آ نہیں سکتی. میں نے کہا کہ سورت کی 2 سگی بہنوں نے مقدمہ دائر کیا، اور کیا ہے آج بھی لکھا ہوا، آج بھی چل رہا ہوا مقدمہ. 2 سگی بہنوں نے مقدمہ دائر کیا. ایک بڑی بہن کہتی ہے کہ مجھے آسارام باپو نے میرے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا. چھوٹی بہن نے کہا کہ میرے ساتھ نارائن سائیں نے آسارام باپو کے بیٹے نے میرے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا. دونوں جیل میں. بڑی بہن نے آسارام باپو کا نام دیا، چھوٹی بہن نے نارائن سائیں کا. بس میرے منہ سے اتنا نکل گیا، میں نے کہا گجرات والوں فیصلہ کرو یہ دونوں باپ بیٹے ہیں یا ساڑو کیا ہے. بس اتنا کہا جرم کیا کیا تھا میں نے، اور بچا ہوں تو اس بنیاد پر بچا ہوں کہ یہ جملے دینک جاگرن میں بھی آئے، امر اجالے میں بھی آئے، ہندوستان میں بھی آئے، ہندوستان ٹائمز میں بھی آئے، نو بھارت میں بھی آئے، اسٹار نیوز، آج تک سارے چینلوں میں یہ جملے آئے. سب نے یہ بات کہی کہ ہیں دونوں باپ بیٹے کے ساڑو. یہ سارے ثبوت میرے پاس موجود تھے. میں نے اپنے وکیل کو یہ ثبوت دیے. 2 دن کے بعد میری ضمانت ہو گئی. کہ نہیں ثبوت تو پکے ہیں، یا تو پکڑو سب کو پکڑو یا پھر اس کو کیوں کی بنیاد پر تو چھوٹ گیا. آج بھی ہندوستان کے اندر کچھ سچائی بھی موجود ہے، فیصلے کے ناطے سے میں بچ گیا، چلا گیا. لیکن میں نے اتنا ضرور کہا جج صاحب وہ 2 دن جو جیل میں رہا ہوں اس کا پیسہ کون دے گا، اتنا نقصان ہو گیا. لیکن وہ کہاں ملتا ہے. چلیے میرے بھائیوں، تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ حالت ہے. ہریجن اگر دیکھ لے تو اس کی آنکھیں پھوڑو، برہمن دیکھ لے تو انہیں کھلائے. تو یہ جھوٹا بات بھی چلے اسلام کے اندر. اور ابو العاص کو میرے پاس لایا جائے. ابو العاص کو نبی اکرم کے پاس لایا گیا، لیکن ابو العاص کو چھوڑنے سے پہلے کہ ابو العاص تمہاری بیوی کے پاس، میری بیٹی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جتنے میں وہ تمہیں چھپا سکے. لیکن ایک پھر بھی مالک ایک چیز میں تم سے لوں گا اور اسی کو میں مالک دیا سمجھ لوں گا. اس موقع پر بھی ایسے نہیں چھوڑا. ابو العاص نے اس غریب کے پاس کیا ہے اللہ کے رسول جو آپ نے فرمایا ہے ایک چیز. کہا کیا؟ کہا میری بیٹی ہے تمہارے پاس. کہا بیٹی ہے؟ کہا ابو العاص تم ابھی تک کافر ہو، میری بیٹی مومنہ ہے، مسلمہ ہے، اور کسی کافر کے لیے مومنہ اور مسلمہ عورت جائز نہیں. میری بیٹی ابھی تمہارے لیے حلال نہیں. اس لیے میں تمہیں ایک شرط پہ چھوڑ سکتا ہوں، تم یہاں سے جاؤ اور میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو. جب تک تم اسلام نہیں لاتے تب تک میں تمہاری امانت کو اپنے پاس سنبھال کے رکھوں گا. کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، یہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں. ابو العاص کو چھوڑ دیا اور ابو العاص نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا. حضرت زینب کو اٹھا کر لائے اور اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا. اور جب زینب کے شوہر ابو العاص جب اسلام لائے تو اللہ کے رسول نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا. اسی نکاح پر، اسی پہلے والے نکاح پر حضرت زینب کو رخصت کر دیا. میرے بھائیوں، میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برابری کی نظر سے دیکھنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. اور سمانتا کا درس دینے والا اور مساوات کا درس دینے والا اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے
کہ رام سے کہا تھا راوڑ کی بہن نے سوپ نکھار میں جب تمہارے ساتھ وواہ رچانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں تو شادی نہیں کر سکتا، میری پتنی سیتا ہے. کہا میں تمہارے خاندان کی بہو بننا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا میرے چھوٹے بھائی لکشمن سے شادی کر لے. کہنے لگی ٹھیک ہے. اور لکشمن کے پاس جب تک گئی تو لکشمن کے پاس ہنومان کو بھیج دیا، وہ اڑتے ہوئے گئے اور رام چندر جی کا آدیش لے کے گئے. کہنے لگے رام نے کہا ہے اگر تیرے پاس راوڑ کی بہن آئے سوپ نکھار اور شادی کا پرستاؤ رکھے تو اس کی ناک کاٹ لینا. اور جیسی راوڑ کی بہن آئی سوپ نکھار تو لکشمن نے کہا اچھا مجھ سے شادی کرے گی، اس کی ناک پکڑی اور کاٹ دی، ناک کاٹ دی. تب راوڑ کو غصہ آیا، اس نے کہا رام چندر جی تو نے میری بہن کی ناک کاٹی، اب دیکھ میں تیری کیسی ناک کاٹتا ہوں. تب اس نے غصے میں یہ قدم اٹھایا تھا جو آپ دیکھتے ہیں. اور ہر سال راوڑ کو جو پھونکا جاتا ہے، جو یہ اس غصے میں اس نے قدم اٹھایا کیونکہ وہ رام چندر جی کی پتنی سیتا ہی کا ہرن کر لے گیا. اور رام چندر جی خود تو گئے نہیں تلاش کرنے کے لیے کیونکہ وہ 14 سال کا بنواس لیے ہوئے تھے، جنگل میں رام 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 رہے تھے. اور ہنومان اور لکشمن کو بھیج دیا جاؤ تلاش کرنے جاؤ، یہ مرو گے تو مرو گے، ہم تو جنگل میں ہیں. لڑائی ہوئی، یدھ ہوا، مہابھارت سب کچھ ہوا. اور راوڑ کی بہن راوڑ کے چنگل سے جب سیتا جی کو چھڑا کے لائے اور رام چندر جی کو دے دیا. میرے بھائیوں یہ ایک لمبی داستان ہے اور اس داستان سے ہمارے موضوع کو کوئی میرے بھائیوں کوئی جو ہے کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں، مساوات کا درس یہ دیتا ہے یہ اسلام. آپ دیکھ لیجئے پہلے برہمن آیا، گھنٹی بجی، اوم نمہ شیوائے، چلا گیا. چھتری کو اوم نمہ شیوائے، چلا گیا. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایک پنڈت کو اور ایک ہریجن کو، دونوں کو ایک ساتھ مندر میں پوجا کرتے ہوئے، کیونکہ پنڈت کی تو آتما ہی بھرشٹ ہو جائے گی ہریجن کے ساتھ اگر پوجا کر لے گا تو. اور ڈاکٹر جگجیون رام بنارس کے ایک مندر میں پوجا جب کر لیے تھے تو بنارس کے اس مندر کو گنگا کے پوتر جل سے جب تک دھو نہیں دیا گیا اور پوتر نہیں کر دیا گیا تب تک اس کے اندر میرے پیارے ساتھیوں پنڈتوں نے پوجا نہیں کی تھی، کیونکہ ڈاکٹر جگجیون رام ہریجن تھے. چھوٹ چھات بہت ہے. یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ حضرت بلال کا واقعہ جو مجھ سے پہلے پیشرو خطیب سے آپ نے سنا ہے. حضرت بلال جن کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں صاف صاف جملے آتے ہیں، مسند احمد و بیہقی وغیرہ میں، کہ کوئلے کا رنگ جتنا کالا ہوتا ہے حضرت بلال کا رنگ اس سے بھی زیادہ کالا تھا. لیکن حالت یہ تھی کہ ایک دن اللہ کے نبی ان سے کہنے لگے اے بلال مجھے اپنا ایسا عمل بتاؤ جس پر تمہیں سب سے زیادہ امید ہو کہ یہ عمل ہمارا قبول ہوا ہوگا اور اللہ نے اس عمل کو اس عمل کے بدلے میں تمہیں جنت دی ہوگی. بلال کہتے ہیں کیا بات ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا بلال میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے، جنت کے اندر مجھے تمہارے جوتوں کی آواز سنائی دی ہے. یعنی اللہ نے مجھے یہ بتا دیا پیش کی کہ تمہیں بلال کو وہ جنت دے کر رہے گا. حضرت بلال کہتے ہیں ایسا تو میں کوئی عمل نہیں کرتا ہوں، ہاں ایک عمل ہے میری نظر میں جو مجھے سب سے زیادہ جس کی امید ہے، جس عمل پر مجھے سب سے زیادہ رب سے امید ہے، شاید وہ یہی ہو. فرمایا بتاؤ بلال. کہا اللہ کے رسول میں کبھی بغیر وضو کے نہیں رہتا ہوں، میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے، میں جب بھی وضو بناتا ہوں اس کے بعد مجھے جتنی توفیق ملتی ہے میں نوافل کا اہتمام کرتا ہوں. وضو بنایا اور 8 رکعت 10 رکعت 6 رکعت 4 جتنی مجھے توفیق ہوتی ہے میں نوافل کا اہتمام کرتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، میں نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہوں. جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں کچھ نفل ضرور پڑھتا ہوں کہ مجھے نمازیں ضرور ادا کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا بلال یہی وہ عمل ہے جو تمہیں جنت کے اندر لے گیا. جس مجمع میں اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی اس مجمع میں عرب کے بڑے بڑے چودھری رئیس اور سرمایہ کار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دولت مند بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے کچھ لوگ دوڑتے اور کھڑے ہو کر ایک آدمی فریاد کرنے لگتا بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، اے بلال تمہاری شکل کالی ہے تو کیا ہوا، تم رنگ میں سانولے ہو کالے ہو تو کیا ہوا، بلال تمہارا عمل تو اچھا ہے، اللہ کے رسول نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے. بلال میرے گھر میں ایک چاند جیسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ہے، بلال اٹھو ایک نظر میری بیٹی پہ ڈال لو، بلال اٹھو ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ
لو, اگر پسند آ جائے تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو, شاید تمہاری صحبت میں رہ کر میری بیٹی بھی جنتی بن جائے, وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلامی مساوات یہ درد دیتی ہے, نہ کالا ہے نہ گورا ہے, نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. اسلام تقوی کی بنیاد پر آپ کو ایک عزت دیتا ہے, وہ بھی آپ اپنی نظر میں نہیں, اللہ کی نظر میں. الا بالتقوی, اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے, جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے. ذرا تصور کیجئے, اذان کی آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آ جاؤ, نماز کی طرف آؤ. مولوی جرجیس دلی میں گھوم رہا ہے, اذان کی یہی آواز مولوی جرجیس کے لیے بھی ہے, اذان کے یہی جملے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے عبید اللہ خان اعظمی, آپ کے اعظم گڑھ کے رہنے والے عبید اللہ کے لیے بھی یہی جملے. ڈاکٹر یا مولانا اسلام الحق جو کشن گنج کا ایم پی ہے وہاں موجود ہے, میرے بھائیوں اس کے لیے بھی اذان کے یہی جملے. تمہارے لیے الگ نماز کا وقت نہیں ہے, ہمارے لیے الگ نہیں ہے. پارلیمنٹ میں تم بڑے نیتا ہو, تمہارے لیے الگ سے کوئی خصوصی وقت نہیں, سب کے لیے نماز کا یہی وقت ہے. آؤ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, نہیں 2 دن کے بعد اپوائنٹمنٹ, چلیے نہیں 5 بجے آئیے گا میرے پاس, ٹھیک ہے. تم ایم پی ہو, ایم ایل اے ہو, اپوائنٹمنٹ دے سکتے ہو 5 بجے ملنے کا, 10 بجے ملنے کا, لیکن میرے گھر میں آنا ہو تو ایم ایل اے کا تاج اتار کے آنا, ایم پی کا تاج اتار کے آنا, سرمایہ داری اور چودراہٹ کا تاج اتار کے آنا. ہمارے گھر میں آ گئے ہو, جتنے میرے بندے السلام علیکم کہہ کر گھسیں گے تمہیں السلام علیکم کا جواب دینا پڑے گا, وعلیکم السلام. اگر نماز کھڑی ہونے میں کچھ وقت ہے اور کوئی آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے چلو 5 بجے آنا مجھ سے ہاتھ ملانے. آپ میرے گھر میں آئے ہو, سرکاری گھر میں نہیں ہو, پارلیمنٹ میں نہیں ہو, اسمبلی میں نہیں ہو, آپ اس وقت میرے گھر میں ہو, اور میرے گھر میں تم بھی مانگنے آئے ہو. وہ جو آپ سے ہاتھ ملا رہا وہ بھی مانگنے آیا ہے, تم بھی اہدنا الصراط المستقیم کہو گے, وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم کہے گا. تم بھی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی رزق مانگو گے, وہ بھی رزق مانگنے آیا ہے. ہمارے گھر میں سب فقیر بن کے آئے ہیں, کوئی بادشاہ بن کے نہیں آیا ہے. میرے گھر میں آنا ہو تو بادشاہی کا تاج اتار کے آنا ہے. ہاں ہو سکتا ہے تمہارے کپڑے اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے تم نے 1000 روپے میٹر والا کپڑا پہنا ہو, لیکن اگر تمہارے بغل میں کوئی 20 روپے اور 25 روپے میٹر والا کپڑا پہن کر آئے والا آدمی اگر کھڑا ہو گیا تو ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے چل جا, چل کہاں کھڑا ہو گیا, چل جا. وہ تمہارے بغل میں ہی کھڑا ہوگا, تم اس کو بگانے کی طاقت نہیں رکھتے, بغل میں ہی کھڑا نہیں ہوگا, انگلی سے انگلی بھی ملائے گا, ٹخنے سے ٹخنا بھی ملائے گا, قدم سے قدم بھی ملائے گا. اگر تجھے اس کے جسم کا چھلنا گوارا ہے تو رہو ہمارے گھر میں, اگر چھلنا گوارا نہیں ہے تو پارلیمنٹ میں بیٹھو, اسمبلیوں میں بیٹھو, کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری ایسے آدمی کی. جاؤ میرے گھر میں آئے ہو تو سب برابر کی حیثیت سے آئے ہو. ایم ایل اے ہوں گے آپ اپنے گھر کے, ایم پی اور سرمایہ دار چودھری ہوں گے آپ میرے اپنے گھر کے. یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر میں سب میرے بندے ہیں, سب ضرورت مند ہیں, سب کی اپنی ضرورت ہے جو اپنے رب کے سامنے آئے لے کر آئے. اور اگر اس غریب آدمی کو ہی علم زیادہ ہے, قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں اور مولانا صاحب بخار آ گیا نہیں آ سکے مسجد میں, ایم پی صاحب آپ نہیں بڑھیں گے مصلی امامت پر, وہی 20-25 روپے میٹر والا کپڑا پہنے ہوئے وہ مصلی امامت میں بڑھ جائے گا, اس لیے کہ اس کو قرآن کی چند صورتیں یاد ہیں. تجھے گالیاں تو یاد ہے جو بھاشڑوں میں دیتا ہے, تجھے اس قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہے. وہاں کی عوام اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہی ہے, آپ سجدے کی زیادہ حقدار ہے. جب وہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا ارأیت لو مررت بقبری اتسجد له. سوال اس کا کیا ہے اور نبی جواب کیا دے رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم میرے انتقال کے بعد
کل میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ وہ زندگی کی بات کر رہا ہے اور آپ اپنے انتقال کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ آپ زیادہ حقدار ہیں سجدے کے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا، نہیں مت کرو، یہ نہیں کہا، اچھا ٹھیک کرو، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ ارائیتا، کیا خیال ہے تیرا؟ کیا لو مررتا بقبریہ تسجد لہو، کیا کل تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا اس کو سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ غور کیجیے، آپ صحابی اجازت مانگ رہا ہے آپ کے سامنے سجدہ کروں میں، اور آپ کہہ رہے کیا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو سجدہ کرے گا؟ جانتے ہو اس کا تال میل کیا ہے؟ اس کا تال میل صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابھی میں زندہ ہوں، اور اگر یہ میرے سامنے ابھی سجدہ کریں گے بھی تو میں ان کو منع کر سکتا ہوں، ان کو روک سکتا ہوں ایسی حرکت کرنے سے، لیکن کہیں کل میرے انتقال کے بعد اگر سجدہ یہ کرنے لگے تو میں ان کو کیسے روکوں گا؟ جب میں اس دنیا ہی میں نہیں رہوں گا تو ان کو منع کیسے کروں گا؟ تو آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں خطرہ محسوس نہیں کیا، کیونکہ زندگی میں آپ کو خطرہ تھا ہی نہیں، کیونکہ زندگی میں آپ اپنے آپ منع کر سکتے تھے ایسا مت کرو۔ آپ کو فکر ہوئی تو اپنے انتقال کے بعد کی فکر ہوئی، کہیں یہ لوگ میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگے، تو آپ نے کہا کہ اب تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، کہا ایسا کرنا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، تب اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اس بیان کے بعد، اس جملے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی غیر کے لیے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ قسمیں نکالو بدعت کی طرف، بدعت دو ہوتی ہے، بدعت حسنہ ہوتی ہے، بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایسی سجدے بھی دو ہوتے ہیں، تعظیمی ہوتے ہیں اور ایک تعبدی ہوتے ہیں۔ ہم تو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، تعبدی سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم عبادت والا سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک ہندو بھی کہنے لگے کہ ہم ان کے سامنے عبادت والا سر تھوڑی جھکا رہے، ہم تعظیمی سر جھکا رہے ہنومان جی کے سامنے، تو وہ مشرک نہیں ہے نا؟ ایک ہندو اگر یہ کہے کہ ہم شنکر جی کے سامنے تعظیمی سر جھکا رہے ہیں، یعنی عزت والا، عبادت والا نہیں، صرف عبادت والا میں تعظیم ہوں، صحیح ہے نا؟ اس کو تم شرک کہتے ہو تو تمہارے یہاں یہ تعظیمی سجدہ کہاں سے جائز ہو گیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا ہی جائز نہیں۔ ہاں آپ نے اپنی دور و حیثیتیں بتا دی کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں۔ ایک اور نظریے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، مسلم شریف کی روایت اٹھاؤ، رافع ابن خدیج اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم يعبرون النخل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، مکہ سے جب مدینہ آئے تو ہم لوگ کیا تھے، مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے، تعبیر نخل کیا کرتے تھے، کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے۔ قلم کاری سمجھتے ہیں؟ ایسے دو کھجور، مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ نر کھجور کا گاوا ہے، یہ مادہ کھجور کا گاوا ہے، یعنی کھجور میں نر مادہ بنا لیتے تھے، یہ نر ہے یہ مادہ کھجور کا گاوا ہے، اور نر مادہ دونوں کو ملاتے تھے ایسے، پھر زمین کے اندر بوتے تھے، زمین میں اس کو گاڑتے تھے، اور ان کا ایسا رواج تھا، ایسا پرچلن تھا، یہ سمجھ لو کہ ایسی ان کی ایک رسم تھی کہ ایسا کرنے سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے میاں بیوی مل گئے تو بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کا یہ تھا کہ یہ نر ہے یہ مادہ کھجور کا گاوا، دونوں کو بوتے تھے، کہتے تھے زیادہ کھجوریں پیدا ہوں، نر مادہ بنا لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے جب ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، وہ کہہ رہا یہ نر کھجور کا گاوا یہ مادہ، ایسے بول رہے ہیں ایک کے لیے، تو اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا تو مسکرائے، اور آپ نے کہا یہ کیا کرتے، ماذا تصنعون، مسلم شریف کا الفاظ ہے، یہ تو کیا کر رہا تھا، یہ نر یہ مادہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا، ایسے تھے اللہ کے رسول کننا نصنعوہ، ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، پہلے مظاہرے پر کانا لگا ہوا ہے، کنٹینیو، یہ ہمارا آج کا تھوڑی ہمارا، ہم تو ایسا کرتے ہی چلے آئے، برابر کر رہے ہیں، کننا نصنعوہ، ہماری تو یہ عادت ہے، ہم تو نر کھجور کے گاوے کو مادہ کھجور کے گاوے کے ساتھ ملا کے زمین میں بوتے
جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا لو لم تفعلوا کان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا. ذرا دیکھیے اللہ کے رسول نے ان کو شریعت کا حکم نہیں دیا، آپ نے اپنا مشورہ دیا. آپ نے کیا کہا؟ لو لم تفعلوا کان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا. نر مادہ بنا بیٹھے ہو زمانے جاہلیت کی ضرورت نہ رہی مادہ، یہ بھی کچھ ہوتا ہے اس میں. ایک طرف سے وہی ہے، یہ کیا تم بنایا؟ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اچھا ہوتا. صحابہ کرام تو نبی کی ہر اداؤں پہ مٹنے والے تھے. ارے اللہ کے نبی منع کرنا چھوڑ دیا. اب انہوں نے ایسی ایسی بولنا شروع کر دیا. کچھ نہیں نر مادہ نہیں، سب سمپل نارمل، سب نیوٹرل. ایک طرف سے بول دیا. فرماتا سب اسی سال کھجور کم پیدا ہوئی، نقصان ہو گیا. میں آپ سے کہوں پولیس صاحب آج کیا کون سا دن ہے؟ منگل کا دن، بدھ کا دن. پولیس صاحب ہم نے تاریخ دی بدھ کی، بدھ کو جلسہ کرو. نہیں مجھے اتوار دے دیجیے. نہیں بدھ کرو. اچھا پولیس صاحب آپ بدھ کا دن چھوڑ دیجیے اور دوسرا دن کوئی بھی دیجیے. میں نے کہا نہیں بدھ کا ہی دوں گی. اور بدھ کو بارش ہوتی ہے، کبیرہ مولوی ماڈل وہ کہہ رہا تھا بدھ کا دن چھوڑ دو. آپ لوگ کہہ دیں ہوتا ہے ایسا. اور سنو، کسی کو 5-6 سال شادی کے بعد بچہ نہ ہو، مسجد میں خود کہ رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اللہ بیٹا 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 نہیں ملے اور ایک بار چلا جائے، نام نہیں لوں گا، ایک بار چلا جائے اور اسی سال بیٹا ہو جائے، وہ دیکھو اللہ میں طاقت نہیں، میں طاقت. یہ دیکھو واقعی یار اللہ نہیں دیتا. یہ ہے اللہ نہیں دینا چاہتا تھے، روڈ زبردستی لڑ لڑ کے دلوایا اللہ سے. آدمی نہیں سمجھاتا. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا، اچھا ہوتا. انہوں نے کہا چھوڑ دیا. فترکوہ، انہوں نے ایسا چھوڑ دیا کرنا. اور ایک طرف سے نیوٹرل کھجوروں کو جب بولنا شروع کر دیا، جب کھجوریں بو گئی فلقصد، اسی سال کھجوریں کم پیدا ہوئی. فذکروہ لہ، انہوں نے اس چیز کا ذکر اللہ کے رسول سے کیا. اللہ کے رسول ہم پہلے ایسا ایسا کرتے تھے تو زیادہ کھجوریں پیدا ہوتی تھی، آپ نے منع کر دیا تو ہم مان گئے. نقصان کیا؟ ہمارا نقصان ہو گیا. دیکھیے کتنے لوگ لاس میں چلے گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا ایسا کرنے سے ایسا ہو گیا. حیثیت دیکھیے رسول ہو تو ایسا. یا تو مولوی زبردستی اپنی بات منوانے میں لگتا نہیں، تازیہ بنانا چاہے سے بناؤ. اللہ کے رسول نے نہیں نکالا. ارے ان کے زمانے میں یہ سب نہیں تھا، تم نکالو. ارے یہ لائٹیں کیوں جلاتے ہو؟ یہ کمکم میں جلا رہے ہو، یہ لائٹیں جلا رہے ہو. اللہ کے رسول کا اللہ کے نبی کے زمانے میں لائٹیں تھی نہیں، آج ہی جلاؤ. اپنی ہار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں آج کا مولوی. اللہ کے رسول کا کی انسانیت دیکھو، آپ نے کس انداز سے فرمایا. آپ نے فرمایا اچھا تو میں تو تمہارے نقصان کے لیے نہیں آیا تھا، اب تمہیں نقصان ہو گیا ہے. حدیث کے الفاظ پر غور کرو میرے بھائیو. آپ نے اس موقع پر جو جملے ادا کیے وہ جملے امام مسلم صحیح مسلم کے اندر لاتے ہیں. اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوہ، جب میں تمہیں تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں، جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں. آمین زور سے یا آہستہ، سینے پر نیت یا ناف کے نیچے نیت. تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت، قرآن خوانی پڑھنے کے بعد جائز کے ناجائز. جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں فخذوہ، تو تم اس کو لے لیا کرو، تم اس پر عمل کر لیا کرو، تم اس کو رسول کی بات سمجھ کر جان کر فوراً اس کے اوپر عمل کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، اور جب میں تمہیں تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ تمہیں بتاؤں جس کا تعلق دین سے نہ ہو، میں تمہیں تمہارے دنیا کی کوئی بات تمہیں بتاؤں، تمہارے دنیا سے اس کا کوئی تعلق ہو، اس کے بارے میں تمہیں جب کوئی مشورہ دوں، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو تم میری بات کو رسول سمجھ کر نہیں بلکہ انسان سمجھ کر میری بات کو لے بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو. اگر میری بات چھوڑنے میں تمہیں بھلائی نظر آتی ہے تو تم میری بات کو چھوڑ دو. تم جیسے کھجورے پہلے بوتے تھے اسی طریقے سے بو، نرم مادہ بنایا کرتے تھے اسی طریقے سے تم وہی کام کر لو. جب میں تمہیں تمہارے دنیا کی کوئی بات بتاؤں تو میں بھی ایک انسان ہوں، میری بات بھی ایک انسان کی بات سمجھ کر چھوڑ بھی سکتے ہو اور لے بھی سکتے ہو. لیکن جب میں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں تو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب ایک ہی چیز جائز ہے،
4 इमाम आए हैं, चारों पर हक तो हैं। हम नहीं कह रहे चारों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को कबूल फरमाए, उनके इज्तिहादात को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, इमाम शाफी कहते हैं जोर से आमीन, अबू हनीफा कहते हैं आहिस्ता आमीन, इमाम शाफी कहते हैं सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना जरूरी, इमाम अबू हनीफा कहते हैं बिल्कुल नहीं। 4 इमाम, चारों को बरक कहने वाले लोग मौजूद हैं, इनमें से बात तो एक ही सही होगी। आपका ये दावा बिल्कुल गलत है कि जो पढ़ता हो उसकी भी नमाज हो जाएगी, जो नहीं पढ़ता उसकी भी हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी पढ़े उसकी भी हो और एक आदमी बिल्कुल छोड़ दे उसकी भी हो, एक आदमी रफुल दैन न करे तब भी सही और एक आदमी कर ले तब भी सही? अरे सही तो एक ही चीज होगी। हम ये नहीं कह रहे करो, हम तो ये कह रहे सही एक ही चीज होगी, या तो नबी ने किया होगा या नहीं किया होगा। मेरे भाइयों, इस्लाम को हर कसौटी पर रख कर परखो। अगर नबी ने किया है और आखिरी वक्त तक किया है तो करना सुन्नत और इस्लाम, और नहीं किया है तो नहीं करना इस्लाम। आखिरी वक्त तक आमीन जोर से बोलिए, बोलने का हुक्म दिया है तो बोलना इस्लाम, नहीं बोला है या आहिस्ता बोला है तो आहिस्ता बोलना इस्लाम। ये तो हम और आप गौर करें और देखें, और इसके लिए हमें और आपको गुलामी से निकलना पड़ेगा और इत्तिबा की तरफ आना पड़ेगा। हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तिहाद मिल्लत के हवाले से ये हदीस बहुत जरूरी है। तरक्तु फीकुम अमरैनी लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे, जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रहोगे, कायनात की कोई भी ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। किताबुल्लाहि व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब है यानी कुरान, और दूसरी मेरी सुन्नत है यानी हदीस। इसको मजबूती से पकड़ना है। अल्लाह के रसूल चाहते तो ये भी कह सकते थे कि लोगों, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे बाद 4 इमाम भी आएंगे, तुम उनमें से किसी एक की बात को ले लेना, तुम जन्नत में चले जाओगे। लेकिन आपने ये बात नहीं कही। मेरे प्यारे भाइयों, तुम मेरे भाई हो, संजीदगी से गौर करो। जो नबी ये कह सकता है कि कयामत से पहले 30 झूठे रसूल पैदा होंगे, सलासूना कज़्ज़ाबूना यातून, मेरे बाद 30 झूठे रसूल आएंगे, गिनती उनकी बता सकते हैं, कयामत तक 30 झूठे रसूल पैदा होंगे, तो क्या वो अपने इंतकाल के चंद सालों के बाद आने वाले 4 इमामों की गिनती नहीं बता सकते थे कि मेरे बाद 4 इमाम भी आएंगे? मेरे भाइयों, 30 झूठे रसूलों की गिनती बताई है, लेकिन 4 इमाम की गिनती नहीं बताई है। मेरे भाइयों, कयामत से पहले आने वाले झूठे रसूलों से डरा रहे हैं, लेकिन जन्नत में जाने के लिए ये नहीं कह रहे कि उनमें से किसी एक इमाम की बात मान लेना तुम जन्नत में चले जाओगे। जरा तसव्वुर करो, सोचो, मौलवियों से सवाल करो कि मेरे नबी काला दज्जाल का नाम ले सकते हैं कि दज्जाल आएगा, मेरे नबी इमाम मेहदी का नाम ले सकते हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ले सकते हैं कि क़यामत क़यामत आएंगे, मेरे नबी उन तमाम लोगों के नाम ले सकते हैं। क्या मेरे नबी अबू हनीफा का नाम नहीं ले सकते थे? इमाम शाफी का नाम नहीं ले सकते थे? इमाम मालिक का, इमाम अहमद का नाम नहीं ले सकते थे? लेकिन मेरे भाइयों, आज हम ये नाम पर इतने पीछे पड़ गए हैं, लेकिन उन नामों के बारे में हम नहीं सोचते हैं जिनसे आपने बाखबर किया है। आपने जिस चीज से खबरदार किया वो ये कि मैं 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इन दोनों को अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। आपने गुमराही की फिक्र थी आपको हमारी कि हम गुमराह होंगे, लेकिन उसके लिए नुस्खे कीमिया क्या दिया? उस गुमराही से बचने का आपने इलाज क्या बताया? आपने बताया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताबुल्लाहि व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब है कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत है। मेरे भाइयों, ये 2 चीजें आपने बताई जो गुमराही से हमें और आपको बचाएंगी, तीसरी कोई चीज नहीं बताई। क्या गलत हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया और कौन सा आइटम बम और टाइम बम गिर गया हमारे और आपके ऊपर? इत्तेहाद हो, किस बुनियाद पर इत्तेफाक होगा और इत्तेहाद होगा? बड़ी अच्छी बातें हो रही थी मुझसे पहले, लेकिन मेरे भाइयों, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए हमने क्या किया? सिर्फ एक बुनियाद पर आप इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं कर सकते हैं। हमें ये बताइए कि मुसलमान लोग एकजुट होकर चलिए
मुलायम सिंह ने भी हमको ठगा, सारे चोर हैं, सब ने हमको ठगा। हम जाएं तो कहां जाएं? आप कहते हैं मुसलमानों का एक प्लेटफार्म होना चाहिए, आपके 4-4 प्लेटफार्म है, आप बताइए हम जाएं तो कहां जाएं? डॉक्टर अयूब साहब अपना एक अलग महाज खोले हुए हैं पीस पार्टी के नाम पर, आपका यहाँ एक अलग महाज खुला है उलमा काउंसिल के नाम पर, एक हमारे तौकीर रजा साहब बरेली में रजाए मुस्तफा के नाम पर महाज खोले हुए हैं, इमाम बुखारी साहब अपना एक अलग महाज बनाने वाले हैं। हम कहां जाए? हमें बताओ तुम्हारा कौन सा एक महाज है? एक कब हो तुम? कहां तुम्हारे अंदर इत्तिफाक है? आपके अंदर भी तो एक पार्टी नहीं हो पा रही है, आपके यहाँ पर भी मुसलमान तो एक जमीयत और जमात के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, आपकी पार्टी अभी तो सब कुछ हटकर एक पार्टी नहीं बन पा रही है। और जब तक क़यादत, सयादत और इन तमाम चीजों का झगड़ा रहेगा कि हम इस पार्टी के अध्यक्ष रहे, हम इस पार्टी, हमारी बागडोर हमारे हाथ में रहे और पार्टियां बनती रहेंगी, माफ कीजिएगा हमारा हश्र यही होता रहेगा जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने से, हम अपनी आंखों के सामने से यही हश्र होगा। यहां मौलाना जर्जी साहब खड़े हो जाए मुबारकपुर से, अभी बरेलवी भाई कहेंगे बस वहां भी, अरे यहूदी को वोट दे देना अच्छा है लेकिन वहां को वोट देना, यही आपका कोई आदमी खड़ा होगा, अच्छा ये बरेली भी खड़ा हो गया है, हम इसको वोट कैसे दे देंगे? अरे इसको खबर पूछने वाले को वोट दे देंगे, हम तो एक गैर मुस्लिम को दे देंगे लेकिन इसको नहीं देंगे। मेरे भाइयों ये चीज चलती है और होता है, ये मैं आपकी नकाब कुशाई कर रहा हूं जो उस मौके पर देखा जाता है और इसी का खमियाजा है। इस वक्त सब एक हुए हैं, दूसरी तरफ नजर डाल के देखो, दूसरी तरफ 80 सीटों में से 73 एक साथ चली गए और हाथी बिल्कुल खोखला हो जाए और साइकिल की का पंचर हो जाए, फट जाए ट्यूब और सारा एक तरफा कमल खिले। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि आपके नुकसान के लिए और आपको कारोबारी तौर पर मजबूर करने के लिए, आपको माशी तौर पर मजबूर करने के लिए ये गैर मुस्लिम कितना एक है, कितना एक है। आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। नरेंद्र मोदी अब कोई दंगा नहीं कराएगा, ये क्लियर है, लड़ाई नहीं कराएगा, हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं। अब मैं आपको बताऊं, देश की कुर्सी पर एक साइलेंट किलर बैठ गया है, एक साइलेंट किलर, ये खामोशी के साथ आपको मारेगा, ये आपको आपके कारोबार से वंचित करेगा, ये आपको आपकी माशी ताकत से वंचित करेगा, आपको आपके हुनर से वंचित करेगा। एक साइलेंट किलर है, जैसे स्लो पॉइजन किसी को दे दिया जाए तो धीरे धीरे वो आदमी मरता है और यासिर अरफात की तरह फिर वो आदमी जान दे देता है और पता नहीं चलता कि इसको किसने मारा है। एक साइलेंट किलर इस देश की कुर्सी पर बैठ चुका है और आपको धीरे धीरे मारेगा। इसके लिए इत्तेहाद मिल्लत के हवाले से हम आपको एक करने के लिए आए हैं और एक आप तभी होंगे जब किताब और सुन्नत को आप मयार बनाएंगे और किताब और सुन्नत की बुनियाद पर आप एक होंगे, क्योंकि कुरान ने भी कहा ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे करने की तरफ जो हमारे तुम्हारे दरमियान बराबर है। हम चाहे तो हमारे सामने भी सवाल उठते हैं, हम जाए तो कहां जाए? इलेक्शन के मौके पर सबसे ज्यादा हमको झेलना पड़ता है, बोली साहब जाए तो कहां जाए? मैं क्या बताऊं कहां जाऊं? जहन्नम में जाऊं? मैं कहां जाऊं? हमारे सामने भी सवाल उठते हैं, क्योंकि मेरा अकेले कहने से कुछ नहीं होगा। और अभी किसी पार्टी का नाम ले लूं, इस पार्टी को वोट दो, तो अभी इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा, लगता है पहुंच गई कुछ गड्डी और करेंसी, लगता है कि कुछ पहुंचा दिया गया है कुछ तालमेल, है कुछ दाल में काला। बड़े 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 सवालात हैं आपके पास, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। यहां मैंने नाम लिया कि आपके जहन में बात पहुंच गई कि हाँ पहुंच गई होगी गड्डी, उससे बेहतर है कि खामोशी अख्तियार कर ली जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी न किसी को तो जबान खोलना ही पड़ेगी। अल्लाह के रसूल ने अपनी हैसियत बताई, इन्नमा अना बशर, अगर मैं कोई दुनिया की तुम्हारी बात बताऊं तो मैं भी एक इंसान हूं, मेरी बात छोड़ भी सकते हो, ले भी सकते हो, ये था मैं। और जहां तक इत्तेफाक की बात है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात की? हजरत उमर फारूक तौरात का एक नुस्खा लेकर आए और अल्लाह के रसूल से कहने लगे, हाज़िही नुस्खतुम मिनत तौरात, अल्लाह के रसूल ये तौरात है। अल्लाह के रसूल ने देखा और खामोश हुए। हजरत उमर ने देखा नबी खामोश है तो पढ़ने लगे, फजअल यक़रअू, अल्फाज हदीस के पढ़ना शुरू कर दिया।
جیسے حضرت عمر نے تورات پڑھنا شروع کی تو اللہ کے رسول کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا. وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغیر، نبی اکرم کا چہرہ بدلنے لگا. جب بدلا اور آنکھیں سرخ ہوئی اور ابو بکر کی نظر جب نبی اکرم کے چہرے پہ پڑی تو حضرت عمر سے کہتے ہیں دیکھتا نہیں ہے چہرہ، نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا. ما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے چہرے کی طرف دیکھو. حضرت عمر نے جو دیکھا نبی کا چہرہ ہے آنکھیں لال غصے سے تو اٹھا کے پڑھ کر دی نہیں پڑھیں گے اور فوراً جو جملے کہے اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے اور رسول کے غصے سے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ کے رسول میں ہر حال میں اسلام سے راضی ہوں. محمد مساوات کا ایسا درس ہے کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. حضرت فاطمہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے یہ جملے اس وقت کہے تھے جب ان کے سامنے قبیلے بنو مخزوم کی ایک لڑکی کا مقدمہ آیا. کہا یہ چوری میں پکڑی گئی تو اللہ کے نبی نے کہا ہاتھ کاٹ دو. کہا بڑے اونچے گھر کی ہے، آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دو. کہا اللہ کے رسول لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا کہ پہلے زمانے کی امتیں اسی لیے تو برباد ہو گئی ہے کیونکہ ان کے عمرا غنی اور امیر جب چوری کیا کرتے تھے، جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، غرباء اور مساکین پر قانون لاگو ہوتا تھا. کاٹ دو اس کا ہاتھ. جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو پھر کہنے لگے اللہ کے رسول اچھا نہیں ہوا ہاتھ کاٹ دیا گیا، دیکھو لوگ اتنا مذاق اڑا رہے، اتنے اونچے گھر کی لڑکی کا ہاتھ کاٹ دیا. تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر جو جملے کہے تھے آج بھی حدیث کی کتابوں میں وہ جملے موجود ہیں. فرمایا قبیلے بنو مخزوم کی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی فاطمہ اور وہ چوری کرتی ہوئی پکڑی جاتی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. لو ان اور انا کی خبر پر لام داخل، ذرا غور کیجئے. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کاٹ کرتی تو اس کو بھی ہاتھ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں، میں اس کا بھی ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتا. لقطعت یدہا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. یہ ہے اسلام، دین مساوات کا درس دیتا ہے. یہ ہے اسلام جو مساوات ایسی کہیں نہیں ملے گی آپ کو. اور منظر دیکھنا ہے، آئیے میں آپ کو منظر دکھاؤں. جنگ بدر کے اندر جب 70 کافر پکڑے گئے، 70 کافر پکڑے گئے، 70 تو مارے گئے اور 70 ہی گرفتار کیے گئے، تو آپ کو شاید معلوم ہوگا ان 70 کافروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس بھی موجود تھے اور نبی اکرم کے سگے داماد ابو العاص بھی پکڑے کر لائے گئے. جب سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی تو عباس تھوڑا روتے تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے. جب ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی اور پیر پھیلاتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی. نبی اکرم نے اپنے چچا کے پیروں میں بیڑیاں دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا. جب رات ہوئی تو کسی نے عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا، یہ سوچ کر کے نبی اکرم کے چچا ہیں اور اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی چچا کا برا لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا. رات میں جب اللہ کے نبی اٹھے خیمے میں، آپ قیدیوں کے خیمے میں گئے، دیکھیں کسی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. آپ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے چچا آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا پیر پھیلا ہوا ہے، پیروں کی بیڑیاں کسی نے ڈھیلی کر دی. آپ نے دوسرے قیدیوں کو دیکھا، ان کے پیروں کی بیڑیاں ٹائٹ تھی. آپ نے سارے صحابہ کو جگایا جو اس وقت نبی اکرم کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو کس نے ڈھیلا کیا؟
ایک صاحب اٹھے کہتے اللہ کے رسول میں نے اس لیے ڈھیلا کر دیا کیونکہ آپ کے چچا کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی، آپ نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی آپ کو چچا کی تکلیف آپ کے اوپر گرا گزری۔ آپ نے فرمایا ان عباس سن ابی، عباس میرے باپ کے درجے میں داخل ہے، میں نے تو اپنے باپ کو دیکھا نہیں اس لیے میرے چچا ہی تو میرے لیے باپ ہوگا، میں نے اپنے باپ کو تو دیکھا نہیں اس لیے چچا ہی میرے باپ کے درجے میں داخل ہے، اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عباس کی تکلیف کو دیکھ کر یہ محبت تھی اس لیے آنسو آ گئے، لیکن اس کی محبت کی وجہ یہ تو نہیں کہ تم قانون توڑو، تم بے انصافی کرو، میرے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کیوں کر دیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اس لیے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ انصاف کا مرڈر ہے، یہ انصاف کا قتل ہے۔ آپ نے فرمایا فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ مُسَارَةً، جاؤ ان میں سے ہر ایک قیدی کے ساتھ یہی سلوک کرو، یعنی سارے کے سارے قیدیوں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو، اور اگر سب کافروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا نہیں کر سکتے ہو، اگر کسی کو آرام نہیں دے سکتے ہو تو پھر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو بھی ٹائٹ کر دو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دیا ہو کہ میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا، صرف زبان سے کر کے دکھلایا۔ جاؤ سب قیدیوں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو، یا ایسا نہیں کر سکتے ہو تو میرے چچا کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر دو۔ پھر اعلان ہوتا ہے لوگ مالی فدیہ دیں اور اپنا اپنا قیدی لے جائیں۔ یہاں وہ دردناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ سب لوگ آئے اپنا رشتہ دار چھڑا کے لے گئے، 70 قیدی تھے، 69 قیدی چھوٹ گئے، سب کے رشتہ دار مالی فدیہ دے دے کر اپنا قیدی چھڑا لے گئے۔ میں جرمانہ لگا دیا، جرمانہ تو اپنا قیدی لے جاؤ، لوگ جرمانہ لائے اور اپنے رشتہ دار کو چھڑا کر لے گئے، لیکن صرف ایک رہ گیا۔ ہائے تعجب کرو میرے بھائیوں، مساوات دیکھو، برابری دیکھو اور انصاف دیکھو۔ 69 قیدی چھوٹ گئے، 69 قیدی چھوٹ چکے، ایک قیدی بچا، ایک قیدی بچا۔ اس کی بیوی کے پاس، اس کے باپ کے پاس، اس کے رشتہ داروں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ جرمانہ دے کر مال فدیہ دے کر اپنا رشتہ دار چھڑا لے، لیکن جانتے ہو جو ایک رہ گیا تھا وہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت زینب کے شوہر تھے، وہ اللہ کے رسول کے داماد تھے، کوئی اور نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد باقی رہ گیا۔ سارے لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو چھڑا کر لے گئے۔ آپ نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس رونے والی آواز میں بھی آپ نے کہا اے ابو الاس، جتنا مال سب سے لیا گیا اتنا ہی تم سے بھی لیا جائے گا، جب تک تمہارے گھر والے مال فدیہ نہیں دیں گے، جرمانہ نہیں دیں گے، آپ کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ حضرت زینب کو اپنے شوہر کی بڑی فکر تھی، قید میں کس کی ہے؟ ان کے باپ کی، محمد رسول اللہ کی۔ شادی کے موقع پر ایک ہاتھ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں حضرت خدیجہ نے دیا تھا نکاح کے موقع پر، اور وہ اسی دن سے اس کو پہنے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کا وہ ہار اپنی ماں کی ہاتھوں سے نکاح کے موقع پر دیے ہوئے اس ہار کو وہ اتارتی ہیں، اور رومال میں ایک چھوٹے سے کپڑے میں اس کو باندھتی ہے، اور اس کپڑے کو دے کر اپنے دیور سے کہتی ہیں، ابو الاس کے چھوٹے بھائی اپنے دیور سے کہتی ہیں اس کو لے جائیے، اور یہ رومال میرے باپ کو، ابو الاس کے سسر کو دے دیجئے، محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیجئے، اور اتنا ضرور کہیے گا کہ اللہ کے نبی آپ کی بیٹی کے پاس اظہار کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے جو دے کر وہ اپنے شوہر کو چھڑا سکے۔ دیور کی طرف نظر گئی زینب کے، اللہ کے رسول نے کہا اے زینب کے دیور، اگر اتنا ہی مال لائے ہو جتنا سب نے دیا ہے تو تمہارا بھائی چھوڑا جائے گا، ورنہ کوئی امید لے کر مت جانا یہاں سے۔ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی نے یہ دیا ہے، دیکھ لیجیے۔ جیسے ہی اس رومال کو اللہ کے نبی نے کھولا اور وہ ہار جو حضرت زینب کی شادی کے موقع پر خدیجہ نے خود
اپنے گلے سے اتار کر اپنی بیٹی کے گلے میں پہنایا تھا، اور ایک لمبی مدت تک حضرت خدیجہ کے گلے میں اس ہار کو اللہ کے نبی نے بھی دیکھا تھا۔ جیسی خدیجہ کی اس نشانی پر نظر پڑی، آنکھوں سے ایسے آنسو گرے جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو، تھل تھل آنسو گر رہے اور روتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا ساتھیو یہ ہار ہے جو میری بیٹی نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے دیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس ہار کی قیمت اتنی نہیں ہے کہ میرا یہ قیدی چھوڑ سکوں، لیکن میری بیٹی کا یہ کہنا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے کہ جس سے میں اپنے شوہر کو چھڑا سکوں۔ اور آئے میرے ساتھیوں، یہ ہار میری بیوی خدیجہ کی علامت ہے، یہ اس کی نشانی ہے، یہ ہار میری بیوی کی نشانی ہے، یہ ہار میں لے نہیں سکتا ہوں۔ اگر تم سب کا مشورہ ہو، کائنات کا امام صحابہ کی عدالت میں مشورہ دیکھیے، سب کچھ اختیار رکھتے ہیں، چاہے تو فیصلہ کر دیں، جاؤ چھوڑو، لیکن نہیں، اپنی مرضی نہیں چلا رہے۔ یہاں تو میں صدر ہوں، سارا حکم میرا ہی چلے گا، تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں یہ ہار اتنے مال ملکیت کا نہیں ہے کہ اس میں میرا داماد چھوڑا جا سکے، اور میں لے بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ میری بیوی کی نشانی ہے۔ اگر تم سب کی اجازت ہو تو میں ابو العاص کو بغیر مال فدیے کی چھوڑ دوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، نہیں ہے، مجبوری ہے، کسی کسی کے ساتھ کچھ رعایت بھی برتی جاتی ہے، ہم اجازت دیتے ہیں۔ سارے صحابہ نے جب اجازت دے دی تب اللہ کے رسول نے فرمایا ابو العاص کی بیڑیاں کھول دی جائے۔